اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں، خدا کی محبت میں بسنے کے لیے ترقی کے مراحل۔ The growth stages to settle down in the love of God۔ جیسا کہ اس باب کا عنوان بتاتا ہے، انسانی دماغ کے لیے خدا کی محبت میں بسنے کے لیے ترقی کے 6 مراحل ہیں۔ نمبر 1، جسم دماغ کی پیروی کرتا ہے، یعنی اصول کا راستہ۔ نمبر 2، دماغ شعور کی پیروی کرتا ہے، یعنی امن کا راستہ۔ نمبر 3، شعور ضمیر کی پیروی کرتا ہے، یعنی سچ کا راستہ۔ نمبر 4، ضمیر دل کی پیروی کرتا ہے، یعنی محبت کا راستہ۔ نمبر 5، دل روح کی پیروی کرتا ہے، یعنی ہم آہنگی کا راستہ۔ نمبر 6، روح خدا کی پیروی کرتی ہے، یعنی گھر کا راستہ۔ اپنے روحانی سفر کے ہدف تک پہنچنے کے لیے ہر مرحلے پر مختصر ترین طریقہ خدا کی چابی ہے۔ خدا کو جاننا ہی اس سفر کا واحد سبب ہونا چاہیے، ورنہ آپ ابدی زندگی کے لامتناہی بھنوروں میں پھنس جائیں گے اور آپ اپنی زندگی اور روح کا مقصد پورا نہیں کر پائیں گے۔ میں نے ایسی ارواح کو دیکھا ہے جنہوں نے خدا سے ملنے کی خواہش کے بغیر روحانی سفر کیا ہے۔ لاکھوں سالوں سے وہ ان بھنوروں میں پھنسے ہوئے تھے اور اندھیرے اور کم جہانوں میں اختتام پذیر ہوئے تھے۔ خدا خالق مطلق ہے اور کامل الہی ہستی ہے۔ اگر آپ کا خدا کے ساتھ لین دین ہے تو ابدی زندگی میں آپ کا ہمیشہ ایسا خوشگوار مستقبل ہوگا جس کا آپ اپنے 5 حواس کے ساتھ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہندو مت، بدھ مت اور کنفیوشسزم میں گرو جو اخلاقی اور اصولی طرز زندگی کی پیروی کرتے ہیں، یا وہ افراد جو اپنی ذہانت سے سچائی کی تلاش یا اس سچائی کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے اصولی راستے پہ چلتے ہیں، ہمیشہ ان جہانوں میں داخل ہوتے ہیں جہاں انہیں نسبتاً فوائد یا نقصانات ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے خدا کے بغیر اپنا روحانی سفر طے کیا ہے۔ اپنے مذہب کی سچائی کے مطابق زندگی بسر کرنے والے سادھو، صوفی اور اولیاء غیر جانبدارانہ جہانوں میں داخل ہوتے ہیں جو فردوس کے بہت قریب ہیں، نیز وہ فردوس کے ان گنت فرشتوں کے جہانوں کے زیر تسلط ہیں۔ اگر مذہبی لوگوں کا مقصد خدا نہیں ہے تو ان کی مذہبی فہم، ایمان، عمل، نیکی اور علم الہی انہیں صرف ان جہانوں تک لا سکتا ہے جن پر فرشتوں کی دنیا کا اختیار ہے۔ وہاں وہ زمین پر اپنی کوششوں کے مطابق فائدے یا نقصانات حاصل کرتے ہیں۔ صرف ایک انسان جو اپنے آپ کو مذہبی عقیدے سے آزاد کر سکتا ہے اور خدا کی محبت میں صوفیانہ ہو سکتا ہے، فرشتوں کے جہانوں کی زنجیر کو توڑ سکتا ہے۔ یہ سلسلہ تشکیل کے مرحلے سے ترقی کے مرحلے تک، مکمل مرحلے تک، فردوس کے سردار فرشتوں کی دنیا تک پھیلا ہوا ہے۔ فردوس کے تمام مختلف مراحل میں ان گنت جہان ہیں اور وہ فرشتوں کے زیر تسلط ہیں۔ وہ انسانوں پر مکمل اختیار رکھتے ہیں، وہ ان کا فیصلہ کرتے ہیں اور ان کی اہلیت کے مطابق ان کی قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ انسان کے لیے یہ جاننا بہت دلچسپ ہے کہ فردوس کی تشکیل کے مراحل میں بھی آپ کو انبیاء، اولیاء، شہداء، سادھو اور ایسے لوگ مل سکتے ہیں جنہوں نے اپنی زمینی زندگی خدا کے لیے وقف کر دی تھی۔ ان میں نسبتاً روشنی ہے جو ہر ایک کی روحانی ترقی کی قدر بتاتی ہے۔ فردوس کی ترقی کے مراحل میں داخل ہونے کی اہلیت بہت زیادہ ہے۔
روح کو بہت سارے تقاضے پورے کرنے ہوتے ہیں اور سخت اور باریک فیصلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہاں فرشتے ان سے کچھ مطالبات کرتے ہیں اور پورا کرنے کے بعد ہی انہیں نسبتاً زیادہ روشنی ملتی ہے۔ اگر وہ انہیں پورا نہیں کر سکتے تو فرشتے انہیں تشکیل کے مرحلے کے جہانوں میں بھیج دیتے ہیں، اور اگر کوئی روح تشکیل کے مرحلے کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتی تو اسے غیر جانبدار جہانوں میں جلا وطن کر دیا جائے گا۔ یہ زوال مسلسل درمیانی جہانوں تک پھیل سکتا ہے۔ اب آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ملحد لوگ یا سیکولر پر مبنی لوگ جو خدا میں دلچسپی نہیں رکھتے اچھے درمیانی جہانوں میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اپنی دنیاوی زندگی میں وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ انہیں بہت سی پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور موت کے بعد کی زندگی میں بہت زیادہ درد اور تکالیف سے گزرنا پڑے گا۔ دلچسپی رکھنے والے قارئین جو روحانی دنیا میں انسانوں کی تقدیر کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں، میری کتاب جس کا نام ہے خدا ایک دکھائی دینے والا خدا ہے جو انسانیت پہ ایک مرئی خدا کے طور پر ظاہر ہوتا ہے، کا مطالعہ کریں۔ سردار فرشتوں کی دنیا میں مکمل مرحلے اور فردوس کا دارالحکومت نمایاں ہیں۔ سردار فرشتوں کے اس دارالحکومت میں زمین پر الہامی تمام مذاہب کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ یہاں نہ صرف مختلف مذاہب سے متعلق تمام فیصلے کیے جاتے ہیں بلکہ نبی کے انتخاب کا فیصلہ بھی کیا جاتا ہے۔ نوٹ: میں بتانا چاہتا ہوں کہ عیسیٰ فرشتوں کے دارالحکومت میں رہتا ہے۔ اس کی روحانیت کے مطابق نشوونما عیسیٰ کے پاس جنتوں کے بالا جہانوں میں رہنے کی اہلیت ہے، لیکن اس لیے کہ اس نے زمین پر اپنی بادشاہت کی پہچان کرنے کے لیے خدا کی منشا پوری نہیں کی، اس کی رہائش فردوس میں ہے۔ میں خدا کی کارسازی کی نئی مرکزی شخصیت ہوں۔ عیسیٰ میرے ساتھ خدا کی منشا کو پورا کرنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ اگر میں خدا کی منشا پوری کر سکتا ہوں تو وہ میرے ساتھ خدا کے نیلے اور سنہری جنتوں میں رہے گا۔ خدا کی منشا کے لیے مشن ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے، صرف مرکزی شخص تبدیل ہوتا ہے۔ خدا کی منشا اور زمین پر خدا کی بادشاہت کو قائم کرنے کے لیے اس کی کارسازی کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ عیسیٰ کے درج ذیل الفاظ درست ہیں۔ بائبل کے ایک باب ماؤنٹ باب 6 آیت 10، تیری بادشاہت آئے، تیری منشا زمین پر پوری ہو جیسا کہ وہ جنتوں میں ہے۔ جنتوں پر خدا کی بادشاہت بالکل قائم ہے، لیکن زمین پر اس کا احساس ابھی تک نہیں ہوا۔ فرشتوں اور عیسیٰ کو بھی اپنے جہانوں میں رہنا ہوگا یا خدا کی منشا کے لیے وہاں کام کرنے کے لیے زمین پر جانا ہوگا۔ صرف اس صورت میں جب خدا نیلے یا سنہرے فرشتوں کو جنتوں کے لیے دعوت نامہ لانے کا حکم دیتا ہے، انہیں مشروط طور پر خدا کے نیلے یا سنہری جنتوں کو دیکھنے کے لیے عمودی طور پر اڑنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ نیلی جنتیں خدا کی باپ کی فطرت کی نمائندگی کرتی ہے اور سنہری جنتیں خدا کی ممتا کی فطرت کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ہم صرف چند مشہور فرشتے جبرائیل، میکائیل اور رافائیل وغیرہ کو ہی جانتے ہیں، لیکن وہاں 12 ملین فرشتے آباد ہیں۔ ان کی مختلف پوزیشنیں ہیں اور وہ فردوس کے جہانوں اور مختلف مذاہب بلکہ زمین پر مذہبی دنیا میں بھی فعال کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کسی نبی کو کس جہان میں جانا ہے، اسے کتنا نور اور فضل حاصل ہوگا۔ عیسیٰ کے بارے میں
سردار فرشتہ جبرائیل کی گواہی، آرک اینجل گیبریلز ٹیسٹیمونی اباؤٹ جیسس۔ ایک موقع پر سردار فرشتہ جبرائیل نے فردوس میں مجھ سے کہا، آپ کو یہ حقیقت پہلے سے معلوم ہے، لیکن پھر بھی میں ایک بار پھر اس پر زور دینا چاہتا ہوں۔ انسانی تاریخ کے پچھلے 6000 سالوں میں خدا نے میرے ذریعے 6 افراد کو مسیحا کے طور پر چنا ہے: آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد۔ ان میں سے صرف عیسیٰ ہی تھا جو خدا کے ساتھ محبت کا گہرا رشتہ پا سکتا تھا۔ اپنی روحانی نشو و نما میں وہ اس حد تک پہنچ گیا کہ اسے جنتوں پر خدا سے ملنے اور اس کے ذریعے براہ راست رہنمائی حاصل کرنے کی اجازت ملی۔ خدا نے براہ راست عیسیٰ پر بہت سے الہی راز افشاں کیے ہیں۔ اس کے علاوہ عیسیٰ بہت ذہین تھا، تاہم یہ حیرت انگیز ہے کہ زمین پر اپنے مشن کی زندگی میں وہ ناکام آدمی بن گیا۔ اس کی کیا سرائیاں اور نتیجہ درست تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ زمین پر خدا کی بادشاہت کو خاطر خواہ طور پر قائم کر سکے، وہ جانتا تھا کہ اسے انسانوں کو آسمانی تعلیم دینی ہے کہ خدا کی بادشاہت کیسے قائم کی جائے۔ یہ صرف ممکن تھا اگر عیسیٰ نے وہ سب کچھ ظاہر کر دیا ہوتا جو وہ خدا کے بارے میں جانتا تھا۔ اس کے نتیجے میں اس کے لیے صبر، عاجزی اور ساری زندگی بہت سی صلیبیں اٹھانے کے لائق ہوتا۔ بدقسمتی سے وہ اس راستے پر خاطر خواہ نہیں چل سکا، لیکن اپنے مشن کے آغاز آسان الفاظ سے کیا: خدا کی بادشاہت کا وقت آ پہنچا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے معجزے دکھانا شروع کر دیے اور جنتوں کی طاقت سے لوگوں کو شفا بخشی۔ یہ خدا کی دنیا کو سمجھنے کا غلط طریقہ ہے۔ ہم سردار فرشتوں نے مزید پیروی کے لیے اس کے سامنے 2 کورسز کا نمونہ اس کے سامنے رکھا۔ ایک یعقوب کا 21 سالہ کورس تھا اور دوسرا موسیٰ کے بیابان میں 40 سالہ کورس تھا۔ دونوں کورسز کا نمونہ عیسیٰ کے لیے بہت مشکل تھا۔ یہ تمام سردار فرشتوں کے لیے حیران کن تھا اور اس نے ہمیں حیران کر دیا۔ جب بہت جلد اس نے ہار مان لی اور خدا سے کسی اور کو بھیجنے کو کہا، اس نے مسیح کے آنے کی بنیاد کو تباہ کر دیا، جس کی بنیاد فرشتوں کی دنیا اور انبیاء نے 4000 سالوں میں رکھی تھی۔ اگر وہ زمین پر خدا کی بادشاہت قائم کر لیتا تو وہ خدا کی نیلی اور سنہری جنتوں میں داخل ہو جاتا اور آخر میں وہ خدا کی دارالحکومت جنت میں رہ سکتا تھا۔ بدقسمتی سے یہ میرے لیے سخت محنت اور بنی ہوئی انسان کے لیے بدقسمتی لے کر آیا، کیونکہ بعد میں مجھے محمد کے ذریعے نیا مذہب اسلام بنانا پڑا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام ایک کائن فطرت کا مذہب ہے۔ محمد نے خدا کی شناخت کے بارے میں واضح فہم لانے کے لیے ایک عظیم کام کیا ہے۔ اگر عیسیٰ خدا کی منشا کو پورا کرتا تو یہ کام مذاہب کا خاتمہ ہوتا، یہ تمام مذاہب کا خاتمہ ہوتا۔ مجھے ایک نیا مذہب کی حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور اسلام کا کبھی وجود نہ ہوتا۔ عیسیٰ کے اپنا مشن چھوڑ کے جانے کے بعد میں وہ تھا جس نے سال کو متاثر کرنے کے لیے عیسیٰ کا روپ دھارا، حالانکہ وہ عیسیٰ کا دشمن تھا۔ نئے مذہب عیسائیت کی تخلیق کے لیے میں اندھیری رات میں سے گزرا اور زمین پر ہر چیز کو تیار کرنے کے لیے بہت سی صلیبیں اٹھائیں۔ میں ہمیشہ خدا کے پاس نئی امید کے ساتھ واپس جانا چاہتا تھا۔ سردار جبرائیل کو سننے کے بعد میرا دل درد اور اداسی سے بھر گیا اور میں رونے لگا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا،
فردوس کے اتنے خوبصورت ماحول میں بھی تم اتنے اداس ہو سکتے ہو کہ تمہارا دل ٹوٹ جائے؟ خدا بھی تمہاری ہر خواہش پوری کرتا ہے، لیکن اس کی موجودگی کے بغیر سب کچھ ایک ادھوری محبت کی کہانی لگتا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ تم فردوس کے اتنے حسین مقامات پر کیوں اداس ہو۔ اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ وہاں آپ خدا کی اداسی اور اس کے ٹوٹے ہوئے دل کو محسوس کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کی مختلف تخلیقات میں سے زیادہ تر مخلوق نچلے اور تاریک جہانوں میں درد اور تکلیف میں جی رہے ہیں۔ سردار فرشتہ جبرائیل کے ساتھ میری گفتگو اور انسانوں کے لیے اس کا پیغام۔ My conversation with Archangel Gabriel and his message to human beings۔ جب فرشتہ جبرائیل نے دیکھا کہ میں اداسی میں مغلوب ہو گیا اور اپنے آنسوؤں کو روک نہیں پایا، تو اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، خدا اور میں تم سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، کیونکہ تم نے اپنی کتاب جس کا نام ہے خدا ایک دکھائی دینے والا خدا ہے جو انسانیت پہ ایک مرئی خدا کے طور پہ ظاہر ہوتا ہے، میں خدا کی بہت سی سچائیوں کا انکشاف کیا ہے۔ 40 سال تک تم نے ایک اندھیری رات سے گزر کر خدا کی منشا کے لیے کام کیا ہے، بہت سی صلیبیں لے کر مدد نہیں مانگی اور تم نے کبھی شکایت نہیں کی۔ یہ انسانوں کو مستقبل میں خدا کو جاننے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ خدا اور آپ کے درمیان بہت سی خوبصورت کہانیاں ہیں جو ایک حیرت انگیز فضل اور بنے ہوئے انسان اور مخلوق کے دوسرے حصوں کے لیے میراث ہیں۔ میں نے جواب دیا، میری خواہش ہے کہ میں خدا کے بارے میں مزید الہی سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے لمبی عمر پاؤں۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ میں خوش رہوں گا جب میں موت کے بعد کی زندگی میں فردوس یا جنتوں میں رہوں گا، یہ جانتے ہوئے کہ خدا کے لاتعداد بچے اور دیگر مخلوقات تاریک جہانوں میں مبتلا ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ وہی تھے جنہوں نے خدا کی طرف پیٹھ دکھائی۔ مجھے اب بھی ان کے لیے بہت ہمدردی محسوس ہوتی ہے۔ میں فردوس اور جنتوں میں کیسے خوش رہ سکتا ہوں جہاں آپ کی ضرورت کی ہر چیز موجود ہے، جبکہ آپ وہاں خدا کی اداسی کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ جبرائیل نے مجھے اپنی باہوں میں لے لیا اور کہا، جب بھی میں آپ کو دیکھتا ہوں تو میں خوش ہوتا ہوں۔ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں جو آپ مجھ سے خدا کی منشا کے لیے مانگتے ہیں، اگر یہ میرے اختیار میں ہے، کیونکہ میں اپنے دل اور روح میں آپ کی طرح ہی درد محسوس کرتا ہوں۔ میں نے خدا کے لیے بہت کچھ کیا، لیکن میں اس کے بچوں کو اس کے پاس واپس نہیں لا سکا۔ اس سے پہلے کہ میں الوداع کہوں، جبرائیل نے کہا، آپ یہ الہی مشورہ ساتھ لے جاؤ۔ خدا تمام مخلوقات کا خالق ہے۔ وہ اپنی تخلیق میں جو چاہتا ہے اور جو کچھ محسوس کرتا ہے اسے پورا کرتا ہے، لیکن جب بھی کوئی نبی، کوئی وجود یا فرشتہ، سنہری یا نیلی جنتیں اس سے پوچھتی ہیں تم ایسا کیوں کرتے ہو، اسی لمحے وہ گرے ہوئے انسانوں کی فہرست میں آتا ہے۔ بنے ہوئے انسان کو بتاؤ، ان کی زندگی کا کوئی اور گہرا مطلب اور مقصد نہیں ہے سوائے یہ کہ وہ خدا کی محبت میں بڑھیں اور باقی سب کچھ بھول جائیں۔ جو شخص اپنے دماغ میں یہ سوچتا ہے کہ اسے خود مختار ہونا چاہیے، اسے خدا کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تخلیق کے مقصد کے دائرے میں نہیں آتا۔ ایسی سوچ کے ساتھ ہر کوئی لوسیفر سے ابلیس میں بدل جاتا ہے۔ خدا نے ہمیں اور مخلوقات کو محبت کی خاطر پیدا کیا ہے۔ تمام مذاہب کو درج ذیل پیغام دے دو،
اگر پہلا آدم خدا کی منشا پوری کر دیتا تو دوسرے انبیاء یا عیسیٰ جیسے مسیحا کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ بنی نوع انسان پہلے ہی آسمانی ماحول میں زندہ رہ رہے ہوتے۔ یہ تمام انبیاء یا مسیحا آتے مگر خدا کا گہرا اظہار لانے کے لیے، نہ کہ نئے مذاہب کی تخلیق کے لیے۔ یہ زمین انبیاء سے بھر جاتی اور خدا کا نور موجود ہوتا۔ بنی نوع انسان سے کہو کہ خدا کے نام پر ایک پرامن ماحول پیدا کریں کہ زمین پر خدا کی بادشاہت کا وعدہ پورا ہو سکے۔ دماغی حالت میں رہنا اور مادیت پسند ماحول میں بسنا بنی نوع انسان کا مقصد نہیں ہے۔ انسانیت کو خدا کی انفرادیت اور اس کی بے مثال قدر و قیمت سے آگاہ ہونا چاہیے، کیونکہ خدا کی یاد ہی روح کو آسانی سے اور بغیر کسی رکاوٹ کے سچائی کے ان گنت جہانوں تک لے جا سکتی ہے۔ جب تک بنی نوع انسان امن کی منزل تک نہیں پہنچتی، ان کے لیے خدا کی مزید سچائی کی تحقیق کے لیے فردوس یا جنتوں میں سفر کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ امن اور سچائی ایک سکے کے دو رخ ہیں۔ ایک بار جب آپ خدا کی محبت میں صوفیانہ ہو جاتے ہیں تو آپ کی روح سفر کر سکتی ہے اور فردوس اور جنتوں اور دیگر تخلیقات کے متعدد جہانوں کو دریافت کر سکتی ہے۔ بے شمار مختلف تخلیقات ہیں اور ہر تخلیق کی اپنی نوعیت ہے۔ ہر فطرت کے مطابق خدا نے اپنے ارد گرد کے ماحول کو متوازی بنایا، تاہم خدا نے ہر انسان اور دوسرے وجود میں ایک انوکھی کلید رکھی ہے کہ وہ مختلف مراحل سے گزر کر اس کے ساتھ اپنا سفر مکمل کر سکتے ہیں۔ جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ دماغ کی حالت میں میرے آپ سے کئی سوالات ہو سکتے ہیں، لیکن دل کی حالت میں میرا کوئی سوال نہیں ہے۔ افسوس کے ساتھ اور میری آنکھوں میں آنسو کے ساتھ میں اس کے پاس سے چلا گیا۔ پہلا مرحلہ جسم روحانی دماغ کی پیروی کرتا ہے۔ فرسٹ سٹیج، باڈی فالوز اسپرچول مائنڈ۔ پہلا مرحلہ انسانی جسم کے متعلق ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا، خدا نے ظاہری کائنات کو تخلیق کرنے سے پہلے ہماری ارواح کو روحانی دنیا میں پیدا کیا۔ ہم سب لاکھوں سالوں سے روحانی دنیا کے مختلف جہانوں میں رہتے تھے۔ نہ صرف انسان گرے بلکہ بہت سے فرشتے اور مختلف مخلوقات کے انسان بھی گرے۔ زوال کی وجہ سے زیادہ تر مخلوقات نچلے جہان پر چلے گئے۔ انہیں خدا کی حقیقی قدر جاننا ہے اور یہ کہ اس نے ہمارے لیے کیا کیا ہے اور انہوں نے اپنے خالق کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا۔ جنتوں میں صرف فرشتے اور مختلف مخلوقات کی مختصر تعداد ہی رہتی ہے۔ وہ گرے نہیں، کیونکہ وہ خدا کی خاص مخلوقات کے ذریعے محفوظ ہیں۔ جنتیں بہت صوفیانہ مقام ہیں جہاں امن، لامتناہی محبت، خوشی اور صوفیانہ ماحول کا سرچشمہ ہے، کیونکہ خدا کی وہاں موجودگی میسر ہے۔ اگر ہماری زندگی کے مقصد کو خدا کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے تو یہ ہماری روح میں اور جان میں تاریکی کو دعوت دیتا ہے۔ خدا روشنی کا خالق ہے، اندھیرے کا نہیں۔ بہت دیر تک خدا اندھیرے کوہ مکان میں اکیلا رہا۔ وہ لاشعوری عمل سے گزر رہا تھا۔ روشنی بے وجہ نہیں آئی۔ خدا نے توانائی کا ہر اونس اپنی تخلیق میں شامل کر دیا۔ اس نے ہمیں محبت کی خاطر پیدا کیا۔ شروع سے ہی ہم خدا کی رہنمائی یا فرشتوں اور اعلیٰ مخلوقات کی طرف سے مدد نہیں چاہتے تھے۔ انسان انتشار کا شکار ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ کس کو پسند کرتے ہیں اور کسے نہیں۔
اسی سے وہ الگ الگ جہانوں میں رہ رہے ہیں۔ اس کا زوال تکبر، انا پرستی، خود غرضی، لالچ، جہالت، نفرت، پسندیدگی، غرور وغیرہ ہے۔ یہ وہ فطرت ہیں جو ہماری روح میں تاریک عناصر پیدا کرتے ہیں۔ ہماری روح میں جتنی کم تاریکی ہوتی ہے اتنی ہی روشنی کی چنگاریاں اور خدا کی واضح نشانیاں ہماری روح کو مل سکتی ہیں۔ ایک بار جب اندھیرا ہماری روح پر قابض ہو جاتا ہے تو موت کے بعد کی زندگی میں نچلے جہانوں کی طرف ہم ایک غبارے کی طرح نیچے چلے جاتے ہیں جو اپنی ہوا کھو رہا ہوتا ہے۔ ہمارے اندر جتنا زیادہ اندھیرا ہوتا ہے ہم اتنے ہی اندھیرے جہانوں میں اختتام پذیر ہوتے ہیں۔ وہاں ہمیں درد، تکلیف اور بد نصیبی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب روح میں روشنی ہوتی ہے تو بلندی پر جانا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن جب اندھیرا ہوتا ہے تو اوپر جانا ناممکن ہوتا ہے۔ روشنی اور اندھیرا دونوں نسبت رکھتے ہیں جس کا خدا کے ساتھ تعلق ہے اور وہ اس سے روشنی حاصل کرتا ہے۔ وہ ابدی زندگی میں روشنی کی رفتار سے اڑ سکتا ہے۔ اگر آپ کو خدا کی بہت زیادہ گہری روشنی ملتی ہے تو آپ ابدیت کے کسی بھی حصے میں پلک جھپکتے ہی پہنچ سکتے ہیں۔ روشنی کی دو اقسام ہیں، عمودی اور افقی روشنی۔ افقی روشنی ایک شخص کو ہر طرح کی بھلائی کے لیے ملتی ہے اور نسبتاً فردوس کے جہانوں میں پرواز کر سکتا ہے۔ عمودی روشنی خدا کے نور کا حصہ ہے۔ خدا اسے صرف اس ہستی یا شخص کو دیتا ہے جو اس کی محبت کے ساتھ وحدانیت میں ہو۔ مختلف مخلوقات کے زوال کے بعد ان کے واپس آنے کی کوئی امید باقی نہیں رہی تھی، کیونکہ روح سے اندھیرے کو نکالنے کے لیے ترقی کے عمل میں روحانی دنیا میں کئی ملین سال لگتے ہیں۔ انہوں نے اندھیرے کو اپنی روح میں پیدا کیا، اس لیے وہ اسے دوبارہ نکالنے کے ذمہ دار ہیں۔ خدا نے بہت گہرائی سے سوچا کہ ہماری ارواح کو اندھیرے سے روشنی کی طرف کیسے لایا جائے۔ اپنی رحمت کی وجہ سے خدا نے ظاہری کائنات کو روح سے تاریکی کو نکالنے کے لیے عمل کو تیز کرنے کے لیے بنایا۔ یہ عمل تاریک جہانوں سے شروع ہوتا ہے، لہٰذا فرشتوں نے خدا کی طرف سے ہمیں زمین پر بھیجا ہے تاکہ ہمیں اپنے جسم کے ذریعے زندگی کے مقصد کو جاننے کا ایک نیا موقع فراہم کیا جائے۔ اگر ہمارا جسم ہمیں صحیح سمت میں خدا کی طرف لے جاتا ہے تو ہماری روح تیز رفتاری سے اپنے آپ کو تاریکی سے الگ کر سکتی ہے۔ اگر ہم زمین پر بھی بے خبر ہیں اور مسلسل خود غرضی کی زندگی گزارتے ہیں تو یہ نہ صرف ہماری روح کے لیے برا ہے بلکہ ہم اس منفرد موقع کو بھی کھو دیتے ہیں جو خدا نے ہمیں دیا ہے۔ ہم تصور کر سکتے ہیں کہ موت کے بعد کی زندگی میں ہمیں کس قسم کے بھیانک نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بدقسمتی سے زمین پر سب کچھ غلط ہو گیا ہے۔ شروع سے ہمارے آباء و اجداد خدا کے نافرمان اور باغی رہے ہیں۔ نسل در نسل ہم اپنے حالات بدلنا نہیں چاہتے تھے۔ بہت سے معاملات میں ہم اپنے پہلے آباء و اجداد سے بھی بدتر ہیں۔ کم از کم آدم رویا اور 40 سال تک توبہ کی کہ اس نے خدا کی کارسازی کو تباہ کر دیا تھا۔ ہمارے پاس توبہ کے لیے 40 سیکنڈ بھی نہیں ہیں۔ یہاں ہمارے اندر مکمل طور پر کچھ غلط ہو گیا ہے۔ ہماری مادی خواہشات اور ظاہری خواہشات کی میراتھن اس وقت ختم ہو جائے گی جب ہم موت کے بالکل قریب پہنچ جائیں گے۔ افسوس کی بات ہے کہ انسانوں کا ضمیر اس قدر پست اور تاریک ہے، یہ ہمیں گہرائی میں سوچنے کے لیے سچائی کی روشنی فراہم نہیں کر سکتا۔ میں کہاں سے آیا ہوں؟ میں یہاں کیوں ہوں؟ میں موت کے بعد زندگی میں کہاں رہوں گا؟
ہماری تمام ندیاں خشک ہیں۔ یہ خدا کا ایک حیرت انگیز اور شاندار تحفہ ہے کہ اس نے ہماری روحانی زندگی کی یادداشت کو کاٹ دیا۔ ہم نہیں جانتے کہ ہم کس قسم کے مجرم تھے۔ اس نے ہمیں اپنے جسم کے ذریعے زندگی کے مقصد کے لیے دوبارہ سفر شروع کرنے کا ایک نیا موقع فراہم کیا۔ یہ بدنصیبی ہے کہ ہم زمین پر بھی گرے ہوئے انسان بن گئے۔ ہمارے ضمیر، شعور اور دل کو زندہ کرنے کے لیے بہت سے انبیاء اور مسیح آئے ہیں۔ نسل در نسل زندگی کے سرچشمے اور خدا کی محبت سے پینا نہیں چاہتے۔ اگر ہم اپنے جسم کے ساتھ زمین پر 80 سال زندہ رہیں تو ہم اس ترقی کو پہنچ سکتے ہیں جس کے لیے ہمیں روحانی دنیا میں 30 ملین سال درکار ہوں گے۔ کسی نبی نے اس راز کو سامنے نہیں لایا، اور یہ انسانوں کی جہالت پر منحصر ہے کہ وہ نہیں جانتے۔ جب ابلیس کو مارننگ سٹار یعنی صبح کا ستارہ کا عنوان دیا گیا تھا تو اس نے خدا سے کہا، میں انسانوں میں وفاداری اور اپنے خالق کے لیے شکر گزاری نہیں دیکھتا ہوں۔ یہ مجھے سب سے زیادہ پریشان کرتا ہے۔ بھول جاؤ کہ یہ انسانی تخلیق کبھی محبت میں پروان چڑھے گی۔ آپ ایک کتے سے سیکھ سکتے ہیں کہ وفاداری کیا ہے۔ کتے کو کوئی پرواہ نہیں کہ اس کا مالک بے گھر یا دنیا کا امیر ترین آدمی ہے۔ کتا ساری زندگی اس کے ساتھ گزارے گا۔ کتے کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ اس کا مالک اس سے خوش ہے یا ناخوش، یا کبھی اسے مارتا ہے یا اسے مٹی میں رہنا پڑتا ہے اور بھوکا رہنا پڑتا ہے۔ کتا اپنے مالک کو نہیں چھوڑے گا۔ اگر امیر ترین آدمی کسی بے گھر شخص کے کتے کو روزانہ بہترین کتے کا کھانا پیش کرتا ہے، اسے نہلاتا ہے، دھلاتا ہے یا مہنگے بال کٹواتا ہے، کتا اپنے اصل مالک کو بلاتے ہی اس بے گھر شخص کی طرف بھاگے گا۔ اسی طرح کا برتاؤ کرے گا ایک بچے کی اپنے والدین سے فطری محبت میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہاں تک کہ غریب ترین گھرانے کا بچہ بھی کسی قیمت پر اپنے خاندان سے الگ نہیں ہوگا، یہاں تک کہ جب امیر ترین شخص اس سے ہر چیز کا وعدہ کرے، اگر وہ اس کے ساتھ رہے۔ اگر آپ بچے کو زبردستی اس کے خاندان سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ چیخے گا، لاتیں مارے گا اور روئے گا اور اپنے خاندان کے پاس واپس جانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ یہ محبت خدا کی طرف آتی ہے۔ اگر ہم خدا سے محبت کرنے کے لیے اعلیٰ ترین ترقی تک نہیں پہنچ سکتے تو کم از کم ہمیں اس کتے کی طرح وفادار اور شکر گزار ہونا چاہیے۔ لاکھوں سال انسانوں کی رہنمائی اور مدد کرنے کے بعد ابلیس نے اپنا صبر کھو دیا اور ان کی طرف سے منہ موڑ لیا۔ میں حیران ہوں اور میں اس کے صبر کی تعریف کرتا ہوں۔ 40 سال سے زیادہ کی اپنی مشن کی زندگی میں نے کئی بار اپنا صبر کھو دیا۔ بہت سے انبیاء نے لوسیفر پر الزام لگایا کہ اس نے خدا کی منشا کے لیے اس کا راستہ روک دیا ہے۔ وہ اسے گرل پر بھوننے کی شدید خواہش رکھتے تھے۔ محمد ان میں سے نمایاں تھا۔ اس نے اپنے پیروکاروں سے کہا کہ وہ قرآن پڑھنے سے پہلے ابلیس پر لعنت بھیجیں۔ محمد نے قرآن میں یہاں تک ذکر کیا کہ ابلیس ان کا دشمن ہے اور انہیں ہمیشہ کے لیے اسے اپنا دشمن دیکھنا چاہیے۔ عیسیٰ نے یہ بھی اعلان کیا کہ ابلیس ہمارا باپ ہے۔ لوسیفر اپنے نقطہ نظر سے ہر چیز کے بارے میں بات کرنا پسند کرتا ہے اور اسے خونریزی کرنا پسند ہے۔ بدقسمتی سے محمد عیسیٰ کے 575 سال بعد منتخب شخص تھا۔ اسے تاریخ سے ایک بات سیکھنی چاہیے تھی، خون خرابہ نہیں کرنا۔ ہماری
نمو 50% بڑھ جاتی ہے جب ہم دوسروں پر الزام نہیں لگاتے اور ہم خود کو مسئلے کا حصہ سمجھتے ہیں۔ جب کسی کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ غلط ہے اور اسے سب سے پہلے اپنی زندگی بدلنی چاہیے، تو اس کے لیے یہ ایک آسان عمل ہوگا کہ وہ دوسروں کی طرز زندگی کو بدلنے میں مدد کرے۔ لوسیفر کے ساتھ میری ملاقات اس وقت ہوئی جب میں اپنی کتاب ہم کلامی خدا، آسمانی مخلوق اور ابلیس لکھ رہا تھا۔ My meeting with Lucifer when I was writing my book۔ 40 سال لوسیفر کو اجازت دی گئی کہ وہ مجھے تباہ کر دے یا مجھے کوئی بھی کراس دے جو وہ چاہتا ہے۔ جب یہ 40 سال گزر چکے تھے تو لوسیفر 2 بجے جنگل میں میرے پاس آیا جہاں میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اس رات میں جنگل میں ایک خاص مقصد کے لیے گیا تھا، کیونکہ میں اپنی کتاب ہم کلامی خدا، آسمانی مخلوق اور ابلیس لکھ رہا تھا۔ جب کاغذ کے ٹکڑے پر لکھی ہوئی عبارت پر خدا کا نور بیٹھ جائے گا تو وہ میری کتاب کا حصہ بن جائے گا۔ خدا کا انتظار کرتے ہوئے لوسیفر نے مجھ سے کہا، میں اس برائی کی دنیا کا مالک ہوں کیونکہ یہ میری ہے۔ 40 سال میں میں نے تمہارے مشن کو تباہ کرنے یا تمہیں مارنے کی ہر کوشش کی ہے، لیکن میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اب خدا نے تمہیں اپنی نعمت دی ہے۔ میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ چلو، اگر تم اپنے مشن میں کامیاب ہو جاؤ اور خدا کی بادشاہت کو بنانے میں کامیاب ہو جاؤ تو مجھے کس قسم کی سزا دینا چاہو گے؟ اور اس کتاب میں تم میرے بارے میں کتنی بری باتیں لکھنا چاہتے ہو؟ اس اندھیری رات میں نے لوسیفر سے پوچھا، کیا تم واقعی جاننا چاہتے ہو کہ میں اس کتاب میں تمہارے بارے میں کیا لکھوں گا؟ اور میں تمہارے لیے کس قسم کی سزا کی توقع رکھتا ہوں؟ اس نے کہا، ہاں، میں جاننا چاہتا ہوں، کیونکہ میں پہلے سے ہی اپنے لیے سابقہ انبیاء کی بری خواہشات کو جانتا ہوں اور انسانیت کتنی سختی سے مجھے اکیلے میری برائیوں کا ذمہ دار ٹھہراتی ہے۔ میں نے جواب دیا، سنو، میں اس کتاب سے اپنے بارے میں چند صفحات پڑھوں گا۔ پڑھنے کے بعد میں نے اس سے کہا، میں بنی ہوئی انسان کو بتاؤں گا کہ انسانوں کی تخلیق سے پہلے تم اور تمہارے بیٹے اور بیٹیاں خدا سے کتنی محبت کرتے تھے۔ اب بھی تمہارے کچھ بیٹے اور بیٹیاں جنتوں میں خدا کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ تم نے بہت سے فرشتوں اور دیگر مخلوقات کو خدا کے قریب کیا۔ تم نے خدا کی محبت میں اس کے لیے بہت سے اشعار لکھے اور وہ آج بھی جنتوں کا حصہ ہیں۔ نیز خدا کو تم سے اتنی محبت تھی کہ اس نے تمہیں صبح کا ستارہ کا خطاب دیا۔ جب میں نے اس کی طرف دیکھا، اس نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا کیونکہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ بہت آہستگی سے چلا گیا اور جہاں تک کہ وہ آخرکار غائب ہو گیا۔ جب کتاب ہم کلامی خدا، جنت کی مخلوقات اور ابلیس شائع ہوئی تھی تو ابلیس میرے پاس دوبارہ آیا۔ وہ مجھے اس کتاب کی ایک کاپی حاصل کرنے کے لیے 200 یورو نقد دینا چاہتا تھا۔ میں نے اس سے کہا، تم یہ کتاب لے سکتے ہو، میں پیسے نہیں لیتا۔ بنی ہوئی انسان کی پوری تاریخ میں تم نے خدا کے کارسازی کو تباہ کیا ہے۔ میں تمہاری چال بازی اور فریب کاری سے واقف ہوں اور میں جانتا ہوں کہ تم مجھے دھوکہ دینے اور دغا دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ چند لمحوں کے لیے وہ خاموش رہا، اس سے پہلے کہ اس نے کہا، میں اس کتاب کی قیمت ادا کرنا چاہتا ہوں۔
اور اس کے علاوہ میرا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ میں روحانی زندگی کے تمام شعبوں میں ترقی تک پہنچ گیا ہوں، لیکن میں ہر چیز کو خدا کے نقطہ نظر سے دیکھنے کی محبت میں نہیں بڑھا۔ آج میں تمہاری اس محبت کے سامنے کمزور ہوں جو تمہیں خدا اور بنی نوع انسان ساتھیوں کے لیے ہے، اور جو تم نے اس کتاب میں میرے بارے میں لکھا ہے۔ اب سے جو بھی اس کتاب کو پڑھے گا وہ صحیح سمجھ پائے گا۔ بنی نوع انسان اب مجھ پر اپنے برے کاموں کا الزام نہیں لگائے گی۔ ہر کوئی جو اس کتاب کو پڑھے گا میرے لیے ہمدردی اور رحم پیدا کرے گا۔ میں چند آخری الفاظ کہنا چاہتا ہوں۔ خدا تمہیں اپنا دل کہتا ہے کیونکہ تم اس کی منشا پوری کرنا چاہتے ہو۔ جب تک کہ آخر وجود تاریک جہنم سے باہر نہیں آ جائے، یہ صحیح رویہ ہے جیسا کہ خدا کا ہے۔ میں نے ان 40 سالوں میں تمہیں دیکھا ہے۔ جب تک ایک شخص جہنم میں ہے، کوئی فردوس تمہیں خوش نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد وہ چلا گیا۔ بہت سارے جہنم ہیں جو ابلیس، انسانی تخلیق اور دیگر مخلوقات کے زوال کے ذریعے بنائے گئے تھے۔ لوسیفر خود ان تمام جہنموں سے تنگ آ چکا ہے، لیکن فرشتے اس پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ ان کی وجہ ہے اور سبب ہے۔ اب جہنموں کی بحالی ایک بہت ہی پیچیدہ عمل بن گیا ہے۔ سب سے بری بات یہ ہے کہ وہاں انسان کا کوئی جسم نہیں ہے۔ زمین پر انہوں نے اپنے جسم کا غلط استعمال کیا اور اپنی روح کے لیے بہت زیادہ اندھیرے اور مصائب کا باعث بنا۔ زمین ایک فیکٹری بن گئی اور زیادہ سے زیادہ جہنم پیدا کرتی ہے۔ جب بنی نوع انسان کو زمین پر خدا کی بادشاہت کا احساس ہو سکتا ہے تو ہم اس عمل کو روک سکتے ہیں کہ وہ نسل در نسل جہنم میں داخل ہوں گے۔ صرف خدا ہی جانتا ہے کہ اس کے بعد تمام جہنموں کے خاتمے تک کتنا وقت لگے گا۔ انسانی جسم کا کام، The task of the human body۔ ہمارا جسم ایک گاڑی کی طرح ہے جو اپنے مسافروں کو مختصر ترین راستے سے منزل کی طرف لے کر آتا ہے۔ جب صحیح راستہ منتخب کیا جاتا ہے تاہم اگر آپ غلط سمت میں گاڑی چلاتے ہیں تو آپ منزل کے قریب نہیں پہنچ پائیں گے بلکہ اس سے بہت دور جاتے رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا انحصار جسم کی سرگرمیوں پر ہے کہ انسانی روح بڑھ سکتی ہے یا نہیں۔ ہمارے جسم کو بڑھنے اور زندہ رہنے کے لیے غذائیت، پانی، ہوا اور سورج کی ضرورت ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے روح اس طرح نہیں بڑھتی کیونکہ روح کی روحانی غذا خدا کی سچائی ہے۔ پانی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاک کرتے رہیں، سورج زمین کی محبت اور رہنمائی ہے، اور ہوا صحیح ماحول ہے۔ ہمارے لیے سب سے بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اپنے ارد گرد کے ذاتی اور بیرونی ماحول کو کیسے بدلا جائے کہ ہم نیکی کے مقصد کے لیے زندگی گزار سکیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم ایک انتہائی خود غرض، لالچی اور مادیت پسند دنیا میں رہ رہے ہیں جو منفی اور ایسے لوگوں سے بھری ہوئی ہے جو ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں اور کبھی بھی اپنے اوپر الزام نہیں لگاتے۔ ہزاروں سالوں میں بنی ہوئی انسان کے زوال کے بعد سے دنیا میں منفی اور برائی کئی گنا بڑھ گئی ہے۔ روح جسم میں بہت تیزی سے بڑھتی ہے لیکن غلط سمت میں۔ ہماری روح کو صحیح منزل تک پہنچانے کے بجائے جسم اسے مزید خراب کرتا ہے۔ اگر انسانی ارواح نے روحانی دنیا میں خدا کی رہنمائی حاصل کی ہوتی تو ان کے لیے بڑھنا ایک ہموار عمل ہوتا۔ تاہم انسانی ارواح اپنی روحانی
جہانوں میں زیادہ سے زیادہ خود غرض، انا پرست اور بری ہوتی چلی گئیں۔ لہٰذا محبت کے خدا نے ظاہری کائنات کو تخلیق کیا اور اس کے ذریعے ہمیں جسم کے ذریعے اپنی ارواح کو بحال کرنے کا بہترین موقع فراہم کیا، لیکن زمین پر انسان بدتر ہو گئے۔ ساری تاریخ میں خدا نے روحانی زندگی کے بارے میں مزید پوشیدہ رازوں کو ظاہر کرنے کے لیے پیغمبر بھیجے ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا، وہ معاشرے کی طرف سے بلاک کر دیے گئے تھے اور انہیں بہت سے کراس اٹھانا پڑے تھے۔ آخر میں بہت سے انبیاء جیسے عیسیٰ غلط نتیجے پر پہنچے۔ انہیں یقین تھا کہ اگر انہوں نے مزید سچائی ظاہر کی تو لوگ ان پر یقین نہیں کریں گے۔ سب سے برا یہ تھا کہ بہت سے لوگوں کو مصلوب کیا گیا یا مار دیا گیا۔ سب سے زیادہ پسماندگی بنی نوع انسان کو ہوئی جب انبیاء خدا کے بارے میں سچائی ظاہر نہ کر سکے۔ جنتیں اس کا ذمہ دار بنی نوع انسان کو ٹھہراتی ہیں، کیونکہ انہوں نے انبیاء کو مزید سچائی ظاہر کرنے سے روک دیا۔ 99% مذہبی لوگ خدا کو نہیں جانتے۔ موت کے بعد سب سے زیادہ مذہبی ارواح نچلے جہان میں چلی جاتی ہیں۔ صرف کبھی کبھار جب ایک روح اچھے جہان میں داخل ہوتی ہے۔ بحالی کا عمل بہت پیچیدہ ہو گیا ہے، کیونکہ زیادہ تر ارواح جب موت کے بعد کی زندگی میں داخل ہوتی ہیں تو تاریک ہوتی ہیں۔ روح کی اپنی ایک شکل ہوتی ہے، زیادہ تر یہ بوڑھی، بدصورت اور بیمار لگتی ہے۔ موت کے بعد کی زندگی میں ارواح برہنہ ہوتی ہیں۔ آپ بہت واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ کیا یہ قاتل جھوٹا، متکبر، دوسروں کا غلط استعمال کرتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ ان کی تاریکی کے مطابق ارواح پست اور تاریک جہان میں گرتی ہیں، جہاں انہیں بے انتہا دکھ اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خدا کی بادشاہت میں ہر انسان کے پاس اس کے کمال تک پہنچنے کا عظیم موقع 21، 40 یا 60 سال کی عمر میں ہی حاصل ہو سکے گا۔ خدا نے وعدہ کیا کہ ہر بچہ اپنے کمال تک پہنچنے کے لیے 100 سال تک زندہ رہ سکتا ہے۔ کمال تک پہنچنے کے بعد ہر کوئی اپنے جسم کو چھوڑ سکتا ہے اور خدا کے ساتھ ابدی خوشیوں میں رہ سکتا ہے۔ اپنی 40 سالہ مشن کی زندگی میں خدا کی منشا کے لیے کامیاب نہیں ہوا۔ میں نے بہت سے لوگوں کو تیار کیا کہ وہ بنی نوع انسان ساتھیوں کو تعلیم دینے میں میری مدد کر سکتے ہیں، تاہم وقتاً فوقتاً وہ مجھے چھوڑ چکے ہیں، جس کی وجہ سے بنی نوع انسان ساتھیوں کو بہت سے نقصانات پیش آئے ہیں۔ صرف ایک چیز جو میں کر سکتا تھا، آسمانی منصوبہ منظر عام پر لانا تھا کہ ہم کس طرح برے ماحول کو اچھے ماحول میں تبدیل کر سکتے ہیں اور زندگی میں خدا کی بادشاہت قائم کر سکتے ہیں۔ میں یہ اکیلا نہیں کر سکتا، مجھے اپنے بنی نوع انسان ساتھیوں کی مدد کی ضرورت ہے۔ میں نے سیمینار میں لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے اپنا دل کھول دیا ہے۔ بہت کم نتیجہ آیا اور تقریباً سبھی اپنی پرانی دنیا میں چلے گئے۔ تو میں نے جنتوں سے کہا، یہاں تک کہ میں نے سب کچھ کرنے کی کوشش کی، لیکن میں یہ نہیں کر سکا۔ میں اس ناکامی کے لیے ذمہ دار ہوں۔ جنتوں نے توقف کیا اور پھر مجھے بتایا کہ انہوں نے انسانوں کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ دوسرا مرحلہ دماغ شعور کی پیروی کرتا ہے۔ سیکنڈ سٹیج، مائنڈ فالوز کانشیسنس۔ دماغ تخلیق کی نوعیت کو جاننے کے لیے بنایا گیا تھا، اور خدا نے یہ کیسے تخلیق کیا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ
اس کا تعلق سائنس کی بیرونی دنیا سے ہے یا سائنس کی روحانی دنیا سے۔ خدا نے دماغ کو ایک خاص صلاحیت کے ساتھ بنایا ہے۔ جب خدا اور فرشتے انسانوں کو سکھاتے ہیں کہ خدا نے اس تخلیق کو کیسے بنایا اور یہ کیسے کام کرتی ہے، تو وہ اسے سمجھ اور سیکھ سکتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی سائنسدان اپنی ایجاد اپنے بیٹے کو منتقل کرتا ہے، لیکن وہ نہیں جانتا کہ یہ کیسے کام کرتی ہے یا اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ جب بیٹا اپنے باپ سے پوچھتا ہے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے، تو یہ سائنس کا مقصد ہے اور یہ دماغ سے جڑا ہوا ہے۔ جب بیٹا اپنے باپ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے مجھے یہ تحفہ کیوں دیا، اور اس کا باپ اسے جواب دیتا ہے کیونکہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، پھر یہ جواب دل کا ہے۔ دل ہی ایک وجہ ہے کہ ہمیں سائنسی دنیا میں یہ جاننے کے لیے آنا چاہیے کہ خدا نے ظاہری اور روحانی زندگی کیوں بنائی، اور ہمیں خدا کی طرف کیوں واپس آنا چاہیے۔ انسانیت گر گئی ہے اور دل کی منفرد قدر اور خدا سے محبت کرنے کی صلاحیت کھو چکی ہے۔ اس وقت سے وہ صرف دماغ کے مرحلے اور مادیت پسند دنیا کو سمجھتے ہیں۔ تجربات کے ذریعے انسانوں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہ تخلیق کیسے ہوئی، تاہم ان کے روحانی حواس بند اور بیمار حالت میں ہیں۔ اسی وجہ سے وہ روحانی زندگی کا مشاہدہ نہیں کر سکے۔ روحانی زندگی دل کی زندگی ہے اور اس کا مقصد اپنے آسمانی والدین کو جاننا ہے۔ کیونکہ انسان زوال کی حالت میں ہے، ہر چیز درہم برہم ہو گئی ہے اور وہ فرشتوں کے زیر تسلط ہیں۔ فرشتوں کی دنیا کا مقصد زیادہ تر یہ جاننا ہے کہ خدا نے ہر چیز کو کس طرح تخلیق کیا، اور دماغ اور اصولوں سے اس کی پیروی کرنا ہے۔ اس صورت میں فرشتوں کی نشوونما بہت دور تک ہوتی ہے۔ وہ دماغ، سائنس اور علم کے مرحلے میں آسانی سے خدا کی پیروی کر سکتے ہیں۔ خدا کے ساتھ ان کا تعلق اصولوں پر مبنی ہے، اس لیے وہ فرما بردار ہیں اور زیادہ تر وہی کرتے ہیں جو خدا کہتا ہے۔ انسان سائنس کے ذریعے تخلیق کے راز جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دراصل ان کا منفرد مقصد نہیں تھا۔ میں اپنے روحانی تجربات سے جانتا ہوں کہ تخلیق کے راز جاننے کے لیے سائنسی تحقیق میں انسان کتنے پسماندہ ہیں، اور وہ مزید کروڑوں سال لگا بھی لیں تو بھی وہ سائنس میں فرشتوں کی طرح برابر نہیں پہنچ پائیں گے۔ میں جانتا ہوں کہ ابدی زندگی اور جنتوں میں ہر چیز کامل سے زیادہ کام کر رہی ہے۔ تمام انسانوں میں البرٹ آئنسٹائن ایک ممتاز سائنسدان ہے۔ اگر اس طرح ایک انسان مرنے کے بعد روحانی دنیا میں آتا ہے، وہ اپنی ذہانت اور دریافتوں کے مطابق فرشتوں کی نظر میں کوئی نہیں ہوتا۔ وہ نہ تو آئنسٹائن کی کامیابیوں سے متاثر ہیں اور نہ ہی اسے دیکھنے کے لیے۔ انسان اپنے خدائی مقصد کی پیروی نہیں کرتے، بلکہ ایک اور تخلیق یعنی فرشتہ دنیا کے مقصد کی پیروی کرتے ہیں۔ لہٰذا فرشتے انسانی تخلیق کے رابع ہیں۔ وہ ان کا فیصلہ کرتے ہیں، سزا دیتے ہیں، وہ اور روحانی دنیا میں اپنی منزل کا فیصلہ کرتے ہیں۔ بنی نوع انسان کی تقدیر مکمل طور پر لوسیفر کے ہاتھ میں آ گئی۔ بنی نوع انسان کی منفرد قدر اور مقصد یہ معلوم کرنا تھا کہ خدا نے اس تخلیق کو کیوں بنایا۔ یہ دل کا مقصد ہے۔ انسانوں کو محبت کی تکمیل کے لیے بنایا گیا تھا۔ جو شخص اپنے دل اور پورے نفس کو خدا کی محبت میں ملا دیتا ہے، وہ فرشتوں سے بھی بلند ہے۔ وہ اس کا فیصلہ بھی نہیں کر سکتے،
مکمل ابدی زندگی، خدا کی محبت، اس کی آزادی ہوگی۔ آئیے اسے اس طرح پیش کرتے ہیں۔ ایک شخص کے دماغ کی نشو و نما اس حد تک ہوتی ہے کہ وہ فرشتوں جیسا ذہین وجود بن جائے، یہاں تک کہ خدا اور فرشتے اپنے آپ کو اس پر ظاہر کرتے ہیں اور اس کے پاس کچھ الہی علم بھی آ جاتا ہے۔ آخرت میں اس شخص کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا اگر اس نے دل کا مقصد پورا نہ کیا ہو۔ اس کائنات میں نے بہت سے سیارے دیکھے جہاں بہت ذہین لوگ رہ رہے ہیں، لیکن ان کی وفات کے بعد وہ روحانی دنیا میں اتنا آگے نہ بڑھ سکے۔ زندگی کا مقصد وہ نہیں جسے آپ ایک ہاتھ سے یا آدھی کوشش سے حاصل کر سکتے ہیں۔ طالب جانے کے لیے بھی 2 ہاتھ درکار ہوتے ہیں۔ جب ایک شخص خدا کی محبت میں بڑھتا ہے تو یہ ایک طرفہ محبت اتنی لمبی ہوتی ہے جب تک کہ خدا اس کی محبت کا جواب نہ دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص اب بھی اپنی توقعات اور محدود فہم کے مطابق خدا سے محبت کرتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ شخص چاہتا ہے کہ خدا اس کی محبت کے فریم میں فٹ بیٹھتا ہو۔ اس لمحے میں وہ بھول جاتا ہے کہ خدا محبت کا موضوع یعنی سبجیکٹ ہے، نہ کہ آبجیکٹ، اور پوری روحانی اور ظاہری دنیا کا خالق ہے۔ ہم وہ ہیں جو آبجیکٹس ہیں۔ خدا کی طرف روحانی سفر میں آپ کی ترقی کے لیے 3 چیزیں بہت اہم ہیں۔ تمام انبیاء، گرو اور اولیاء کرام اسی عمل سے گزرے۔ پہلے فرشتوں نے انہیں اپنی کمزوری اور اس پر قابو پانے کا طریقہ دکھایا۔ بہت سے لوگوں کو وہ آسمانی نظارے پسند نہیں آئے اور وہ بہت ناگوار اور تنگ محسوس کرتے تھے۔ انسان جانور سے بہتر ہے کیونکہ وہ اپنے اعمال سے باشعور ہے، وہ ان کے ذمہ دار ہیں۔ یہ کہنا غلط ہے کہ ہر انسان نبی نہیں بن سکتا اس مقام تک پہنچنے کے لیے جہاں خدا ہماری محبت کا جواب دیتا ہے۔ ہمیں اپنی انسانی عادات اور دنیا کو پیچھے چھوڑنا ہوگا۔ مثال کے طور پر پانی جتنا صاف ہوگا آپ اس میں نیلے آسمان کا عکس اتنا ہی واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ آئینہ جتنا صاف ستھرا ہوتا ہے ہم خود کو اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ انسانی دل وہ جگہ ہے جہاں ہم خدا کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارا دل خدا کا محل ہے۔ جب وہ ہر برائی سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے اور خدا کی محبت سے بھر جاتا ہے تو خدا وہاں آ کر رہتا ہے۔ میں یہاں لوسیفر کی مثال دینا چاہتا ہوں۔ انسانی ارواح کی تخلیق سے پہلے وہ ایک انتہا پسند تھا۔ وہ فردوس کی سفید روشنی کی فرشتہ دنیا کے دارالحکومت میں ایک انتہائی ذہین سردار فرشتہ تھا۔ وہ بہت سی تفصیلات دریافت کر سکتا تھا کہ خدا نے اس روحانی زندگی کو کیسے بنایا ہے۔ اس نے خدا کے بارے میں بہت سی نظمیں لکھیں اور بہت سے شعبوں میں اس کی روحانی ترقی بہت دور تھی۔ تاہم محبت کے بارے میں اس کی روحانی ترقی جو زندگی کا مقصد ہے اب تک کمال تک نہیں پہنچی تھی۔ وہ خدا کو دیکھنے کی ضد کرنے لگا۔ آخر کار اسے نیلی اور سنہری جنتوں میں مدعو کیا گیا اور وہ خدا کو دیکھ سکا، لیکن جب وہ اپنے فردوس کے جہانوں میں واپس آیا تو وہ بالکل الجھن میں تھا۔ وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ ابدی زندگی میں روحانی سائنس کے ذریعے ہر چیز پر حکمرانی ہوتی ہے۔ اس نے سوچا کہ کچھ عرصے بعد وہ روحانی سائنس میں خدا کو شکست دے سکتا ہے اور پھر وہ خدا سے بلند ہو جائے گا۔ کم و بیش یہ رویہ مجھے ہندو مت کی یاد دلاتا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ برہما یہ اس مذہب کے دیوتاؤں میں سے ایک ہے۔ اس نے
دنیا بنائی لیکن وہ نظم و نسق برقرار نہ رکھ سکا، تو وشنو اور بہت زیادہ طاقتور دیوتا آیا اور برہما ریٹائر ہو گیا۔ وشنو بھی ایک کمزور خدا تھا، اس لیے شیو ایک طاقتور اور مضبوط دیوتا آیا۔ وہ زندگی اور موت کا خدا ہے۔ دوسرے دونوں دیوتاؤں نے شیو کی وجہ سے اپنی طاقت کھو دی۔ کئی بار خدا نے لوسیفر کو معاف کیا لیکن اس نے لوسیفر کو مزید باغی بنا دیا۔ خدا نے اسے جنتوں میں سفر کرنے دیا لیکن اس نے لوسیفر کی روحانی ترقی میں مدد نہیں کی۔ اس کے دماغ میں خیال آیا کہ وہ پوری ازلی تحقیق کا اختیار اپنے ہاتھ میں لے سکتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہماری زوال پذیر دنیا میں ہوتا ہے۔ لوگ خدا کی حاجت پوری کرنے کی ترغیب کے ساتھ سائنس کے تمام رازوں کو جاننا چاہتے ہیں۔ گرے ہوئے لوگ جاسوسوں جیسا سلوک کرتے ہیں۔ وہ اس پر حکمرانی کے لیے تخلیق کے نام تمام رازوں کو جاننا چاہتے ہیں۔ یہ مقصد نہیں تھا کہ خدا نے ہمیں کیوں پیدا کیا۔ ہم صرف اتنا الہی علم دریافت کر سکتے ہیں جتنا کہ خدا چاہے۔ اگر خدا چاہے تو وہ ہماری یادداشت کو دور کر سکتا ہے، لیکن یہ وہ نہیں چاہتا۔ خدا محبت کا خدا ہے۔ جہاں محبت صوفیانہ ہو جاتی ہے اور خدا کے قدموں کے نشان کو چومتی ہے، مخلوق خدا کے بیٹے اور بیٹیوں کی طرح محبت میں، وحدانیت میں اس کے ساتھ رہنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ اپنے خالق کے ساتھ میری صوفیانہ محبت کی کہانی۔ My mystical love story with our Creator۔ یہاں میں محبت کی ایک صوفیانہ اور پراسرار کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جب خدا محبت میں کسی کے ساتھ ہوتا ہے، ایک موقع پر خدا مجھ سے اتنا پیار میں مبتلا تھا کہ اس نے مجھے اٹھا کر اپنے تخت پر بیٹھنے کا حکم دیا۔ خدا نے میرے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور کہا، میں اپنا اختیار خدا کے طور پر تجھے دیتا ہوں۔ وہ اپنے ہاتھوں سے میرے دل کو چھونے کو تھا کہ اس کا سارا علم الہی میرا حصہ بن جاتا۔ محبت کے ایسے صوفیانہ لمحے میں میں رونے لگا۔ خدا نے مجھ سے پوچھا، تم کیوں رو رہے ہو؟ یہ انسانی زندگی کا سب سے صوفیانہ اور خوشی کا لمحہ ہے۔ میں نے اپنے آسمانی والدین سے کہا، اس طرح میرا امتحان نہ لیں۔ تم سے محبت کا میرا سارا سفر خدا بننے کے لیے نہیں تھا۔ جب خدا نے میری بات سنی تو اس نے میری پیشانی اور آنکھوں کو بوسہ دیا اور جواب دیا، میں تمہیں آزمانا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ تم اس تخلیق کے مالک بن جاؤ۔ تم مجھ سے بہت پیار کرتے ہو، یہاں تک کہ اگر تم چاہو تو اپنی شناخت کو بھی دریافت نہیں کر سکتے۔ اب میں تمہاری سانس، تمہارے دل کی منزل ہوں۔ میرے پاس جو کچھ ہے اس کی میراث تم ہو۔ میں خدا کے قدموں کے سامنے جھک گیا، انہیں چوما اور اس سے کہا، تم سے ملنے کے بعد میری کوئی خواہش نہیں رہی۔ مجھے سب کچھ مل گیا۔ شاید قاری سوچ رہا ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ، مجھ جیسا انسان اور لوسیفر جیسا فرشتہ خدا کے سامنے کھڑا ہوں، اور ہمارے آسمانی والدین کے ساتھ ایک ہی ملاقات بہت مختلف نتائج پیدا کر سکتی ہے۔ لوسیفر کیوں الجھن میں تھا اور کیوں خدا مجھے سب کچھ دینا چاہتا تھا اور اس کے علاوہ مجھے تمام مخلوقات کا رب مقرر کرنا چاہتا تھا؟ جواب بہت آسان ہے۔ جو اپنے دماغ سے خدا کو تلاش کرتا ہے اور اپنے طریقے سے روحانی اور ظاہری زندگی کے تمام رازوں کو تلاش کرنا چاہتا ہے، وہ خدا کی ضرورت کو پورا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ لیکن جو خدا کے راستے سے خدا کے پاس آتا ہے، دل کی زندگی سے، وہ ہر چیز کا وارث ہو سکتا ہے جو خدا کے پاس ہے، اور اس کے پاس مالک کے طور پر
آزاد انتخاب ہے۔ حالانکہ سچ تو یہ ہے کہ ایک بار جب آپ تخلیق کے مقصد کو خدا کی محبت میں ایک ہونے اور اس سے ملنے اور دیکھنے کے بعد پورا کر لیتے ہیں تو آپ کی کوئی دوسری خواہش نہیں رہتی، نہ ملکیت کی، نہ کسی لقب کی۔ تخلیق کے مقصد میں حاضر ہونا اور خدا کے ساتھ وحدانیت حاصل کرنا انسانی زندگی میں سب سے اعلیٰ مقصد ہے۔ اس راستے پر چلنے کے لیے مکمل امن، آزادی، محبت اور ہم آہنگی کی ضرورت ہے۔ یہ انسانی ذمہ داری کا حصہ ہے اور خدا اس میں کبھی مداخلت نہیں کرے گا۔ خدا کے راستے پر چلنے اور اس کی منشا کو پورا کرنے کے لیے کوئی شرائط نہیں ہے۔ یہ آپ کی اپنی مرضی کا طریقہ ہے۔ حق تعالیٰ نے 95% ذمہ داری پوری کر دی جب اس نے اپنی تمام تر دلی اور محبت کو روحانی اور ظاہری مخلوقات کی تخلیق میں لگا دیا۔ باقی 5% انسانوں کی ذمہ داری ہے۔ محبت کی خاطر انہیں خدا کے ساتھ ایک ہو جانا چاہیے۔ اس طرح تخلیق کا مقصد پورا ہو سکتا ہے اور زمین پر خدا کی بادشاہت قائم ہو سکتی ہے۔ یہ موضوع بہت پیچیدہ اور انبیاء جن کے ساتھ خدا کی بات چیت ہوئی اور اس کے ساتھ ان کا تعلق پایا جانا اس کی نمایاں بات ہے۔ اب 21ویں صدی میں زمین پر خدا کی بادشاہت قائم کرنے کے لیے مسیحا اور خدا کے دل کے طور پر آیا ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ مجھ سے پہلے ہر نبی نے خدا سے وعدے لیے ہیں اور اس نے انہیں دیے ہیں۔ اسی طرح فرشتوں اور دیگر مخلوقات نے خدا کے ساتھ ایسا ہی کیا ہے۔ بدقسمتی سے یہ خدا اور تخلیقات کے درمیان محبت کی تکمیل کا راستہ نہیں ہے۔ میں اپنے آسمانی والدین کے دل اور روح کو جانتا ہوں، اس لیے خدا کے مکمل اختیارات کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ خدا کبھی نہیں بدلتا اور اپنے تمام وعدوں کو اپنی تخلیق کردہ مخلوقات سے پورا کرتا ہے۔ تخلیق کا مقصد کبھی بھی خدا کے کچھ وعدوں پر پورا نہیں ہو سکتا۔ میں ان انبیاء کی چند مثالیں دیتا ہوں جنہوں نے یہ کیا ہے۔ آئیے پہلے ہندو مت اور بدھ مت کے بارے میں بات کرتے ہیں جو مشرق بعید میں آیا۔ تلخ حقیقت یہ ہے کہ دونوں مذاہب درمیانی نقطہ بن کر خدا کی ضرورت کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ خدا کی کارسازی میں ان کے بانیوں نے علامتوں میں بات کی ہے۔ وہ اپنے مومنین کی غلط فہمی کے ذمہ دار ہیں اور انہوں نے غلط سمت میں عمل کیا۔ انہیں اپنی غلطیوں کو درست کرنے کے لیے اپنے ماننے والوں کے نچلے جہانوں میں جا کر بھاری قیمت چکانی پڑتی ہے۔ عیسائیت میں بھی ایسی ہی صورتحال ہے۔ اپنے مشن کے بالکل آغاز میں عیسیٰ نے خدا سے اس کی تمجید کرنے کو کہا۔ اس کے بعد اس نے بائبل کے ایک باب یوحنا باب 14 آیت 9 میں کہا گیا، جو مجھے دیکھتا ہے خدا کو دیکھتا ہے۔ اس سے بڑی غلط فہمی پیدا ہوئی جس پر بہت سے مسیحی یقین رکھتے ہیں کہ عیسیٰ خدا ہے۔ عیسیٰ جانتا تھا کہ 4000 سالوں سے خدا اور جنتوں نے مسیحا کے لیے بنیاد تیار کی تھی کہ وہ خدا کی منشا کو پورا کر سکتا ہے۔ تلخ حقیقت یہ ہے کہ تمجید کے فوراً بعد عیسیٰ نے خدا کی منشا کا اپنا مشن چھوڑ دیا۔ میں خدا اور جنتوں کے ذریعے جانتا ہوں کہ انہوں نے عیسیٰ سے کہا کہ وہ دنیا بھر میں خدا کی منشا کو پورا کرنے کے لیے روم جائے، یہاں تک کہ خدا نے ارمیتھیا کے جوزف کے ذریعے صلیب پر عیسیٰ کی جان بچائی، لیکن روم جانے کی بجائے اس نے زندگی بھر کشمیر میں الگ تھلگ رہنے کا انتخاب کیا۔ عیسیٰ کی زندگی کے بارے میں مزید معلومات آپ کو میری کتاب میں عیسیٰ کی خفیہ گواہی میں مل سکتی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے خدا ایک دکھائی دینے والا خدا ہے جو انسانیت پہ ایک مرئی خدا کے طور پہ ظاہر ہوتا ہے۔ اسلام کے بانی محمد نے فرشتوں کے ساتھ زمین پر اور موت کے بعد کی زندگی میں
فوائد کی خاطر کئی معاہدے کیے۔ ایک طرف اس نے واضح طور پر خدا کی شناخت پر زور دیا، لیکن دوسری طرف اس نے خدا اور جنتوں کے پیغامات کو قرآن میں اپنے خیالات کے ساتھ ملا دیا۔ اگرچہ محمد نے بہت سے آسمانی تقاضے پورے کیے، لیکن خدا اس بات سے خوش نہیں تھا کہ اس نے کنگ ڈیوڈ کی طرح بہت سی جنگیں کیں اور بہت زیادہ خون ریزی کی۔ لیکن یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ حق تعالیٰ نے انسانوں کو محبت کی خاطر پیدا کیا ہے۔ خدا کا دل اس انسان سے بالکل پیچھے ہٹ جاتا ہے جو دوسروں کو بلا وجہ مارتا ہے۔ محمد نے قرآن کو عدم تشدد کے اشتہاری نشان کے طور پر استعمال کیا، لیکن حدیث میں کوئی پڑھ سکتا ہے کہ اس کے اعمال قرآن میں ان کے بیانات کے خلاف ہیں۔ جب محمد روحانی دنیا میں چلا گیا تو یہ اس کے اور عیسیٰ کے درمیان قائن اور ایبل تنازعات تک پہنچا۔ محمد نے یہ صرف زمین پر جنگیں کیں، بلکہ روحانی دنیا میں بھی اس کے اور عیسیٰ کے درمیان بہت سی جنگیں ہوئیں۔ نوٹ: محمد میں قابیل فطرت ہے اور عیسیٰ میں حابیل فطرت ہے۔ 21ویں صدی میں عالمی سطح پر یہ قائن اور ایبل کے تنازعات میں شدت آئی ہے۔ اسلام دنیا پر حکومت کرنے کے لیے باقی تمام مذاہب کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ عیسائیت ایک قابیل قسم مذہب کے طور پر اسلام کے لیے اپنے مقصد کی تکمیل میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اس بات کا بڑا خطرہ ہے کہ قائن اور ایبل کی یہ جدوجہد ایٹمی جنگ میں ختم ہو جائے گی۔ محمد یہ نہیں سمجھتا کہ خدا روحانی دنیا میں عیسیٰ سے کیوں محبت کرتا ہے۔ عیسیٰ خدا کے بارے میں بات نہیں کر سکا، یہاں تک کہ خدا نے اسے بہت سے انکشافات دکھائے تھے۔ اس کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ اس نے خدا کی شناخت کو الجھا دیا۔ آخر میں اس کے تمام پیروکاروں نے عیسیٰ کو چھوڑ دیا اور وہ صلیب پر اختتام پذیر ہو گیا۔ محمد کا نقطہ نظر یہ تھا کہ عیسیٰ کا مشن مکمل طور پر ناکامی پر ختم ہوا، اور اس کے نزدیک عیسیٰ وہ نبی ہے جو سب سے زیادہ ناکام ہوا۔ محمد کا پختہ یقین ہے کہ اس نے خود خدا کی منشا کے لیے بہت سی صلیبیں اٹھائی ہیں اور اس کا مشن پورا کیا ہے، کیونکہ اس کی زندگی کے آخر میں کچھ قومیں اس کے ماتحت تھیں۔ محمد یہ نہیں سمجھ سکتا کہ کیوں خدا نے عیسیٰ کو زیادہ گہری روشنی اور عیسائیت کو اسلام سے زیادہ اعلیٰ نعمت دی ہے۔ اس کے علاوہ عیسیٰ فردوس کے سفید فرشتہ جہانوں میں رہتا ہے اور اکثر خدا سے مل سکتا ہے۔ خدا محمد کو اس سے ملنے کا موقع نہیں دیتا، کیونکہ اس کا مذہب زمین پر بہت زیادہ دکھ اور تکلیف کا باعث بن رہا ہے۔ محمد اور عیسیٰ کے درمیان بہت سے تصادم ہو چکے ہیں۔ ایک موقع پر عیسیٰ نے روحانی دنیا میں محمد کی طرف اشارہ کیا اور کہا، خدا کی بادشاہت کو بھول جاؤ جب سے یہ آدمی آیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ محمد نے روحانی دنیا میں عیسیٰ کے لیے بہت سے مسائل پیدا کیے ہیں۔ نتیجے کے طور پر آپ زمین پر عیسائیت اور اسلام کے درمیان قائن اور ایبل کی شدید جدوجہد کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایک دفعہ محمد نے کہا کہ اگرچہ میں نے زمین پر اپنی زندگی خدا کے لیے وقف کر دی ہے، لیکن میں اس کے فیصلوں کو نہیں سمجھتا۔ یہ ان مذاہب کی شاندار مثالیں تھیں جو دنیا پر قابض ہیں۔ انسان تصور کر سکتا ہے کہ تاریخ میں آنے والے دوسرے انبیاء نے خدا کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ یہ صرف ایک مختصر سروے تھا۔ اس موضوع کے حقیقی رجحان کو سمجھنے کے لیے آپ کو میری کتاب، جس کا نام ہے خدا ایک دکھائی دینے والا خدا ہے جو انسانیت پر ایک مرئی خدا کے طور پر ظاہر ہوتا ہے، کا مطالعہ کرنا چاہیے۔
کوئی بھی مشروط محبت کبھی بھی خدا کے ساتھ زندگی کا مقصد پورا نہیں کر سکتی۔ فرشتے اصولوں، ذہانت اور علم سے خدا کی پیروی کرتے ہیں۔ انہوں نے خدا سے بہت محبت سے اہم سوالات کیے جب وہ انسانوں کی نئی تخلیق کو خلق کرنا چاہتا تھا۔ خدا کی ایک انوکھی عادت ہے، جب وہ نئی تخلیقات بنانا چاہتا ہے تو وہ اپنی تخلیق کردہ مخلوق سے کبھی کوئی مشورہ نہیں لیتا۔ خدا فرشتوں کی دنیا کو مطمئن کرنے کے لیے ہدایت یا حکم دیتا ہے۔ اس نے انہیں بتایا کہ ان کا علم الہی اب بھی نامکمل ہے، اور وقت آنے تک وہ جان لیں گے کہ وہ ابھی تک نہیں جانتے۔ خدا کیا جانتا ہے؟ اس کی کل مخلوقات میں سے کوئی بھی نہیں جانتا، کیونکہ وہ مخلوق ہیں اور اب بھی ترقی کے عمل میں ہیں۔ جب بھی مخلوق کسی خاص نشوونما کو پہنچتی ہے تو انہیں مزید بڑھنے کے لیے بالا جنتوں پر جانے کا موقع ملتا ہے۔ جب وہ سوچیں گے کہ انہوں نے اپنی نشوونما مکمل کر لی ہے تو وہ جنتوں کے ہر جہان میں یہ جان لیں گے کہ وہ خدا کے بارے میں کتنا کم جانتے ہیں۔ ترقی کا یہ عمل لامتناہی ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ خدا کب اپنی مخلوق کے ساتھ آباد ہوگا اور ظاہری خدا کی طرح زندگی بسر کرے گا۔ ہمارا دل ایک ضروری چابی ہے، اور گہرے طریقے سے خدا کو جاننے کا مختصر ترین طریقے کے ذریعے ہم طویل ترین سفر طے کر سکتے ہیں۔ ابدی زندگی میں کمال ہمیشہ نسبتی رہے گا۔ کوئی بھی خدا کی مکملیت کو نہیں جانتا، اور کوئی بھی اسے اپنے ذہن میں نہیں جان سکے گا۔ خدا کا علم کامل اور اعلیٰ ہے۔ وہ اپنی کل تخلیق اور ظاہری اور روحانی زندگی میں ہونے والی ہر چیز کو جانتا ہے۔ ہمارا دل واحد ضروری ذریعہ ہے جہاں ہم خدا کی محبت میں بس سکتے ہیں۔ جب میں قرارداد کی بات کرتا ہوں تو یہ فردوس سے جنت تک نسبتی ہے۔ جو خدا کی محبت میں اپنے آپ کو اور اپنی پہچان کو بھول گیا ہو، وہی ہے جو نسبتاً محبت کے منبع کو جانتا ہے۔ یہ شخص نسبتاً جانتا ہے کہ محبت کا حقیقی چشمہ کہاں سے آتا ہے اور کہاں جاتا ہے۔ ایسے شخص کے سامنے سے بہت سے پردے ہٹ جاتے ہیں تاکہ خدا کو گہرے طریقے سے پہچانا جا سکے۔ دماغ ابدی زندگی کے بلند جنتوں کا مشاہدہ کر سکتا ہے اور مسلسل بڑھ سکتا ہے، لیکن جس لمحے دماغ محبت کی نشوونما میں مداخلت کرے گا، یہ انسانی ترقی کے پورے عمل کو روک دیتا ہے۔ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ تخلیق خود ایک حقیقت ہے اور اس میں پورا علم ہے، جسے ہم صرف وقت کے ذریعے ہی دریافت کر سکتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں دماغ یا سائنسدان مستقبل میں جو بھی دریافت کریں گے وہ کوئی نئی دریافت نہیں ہے۔ دماغ کی نشوونما کے مطابق ہمیں مزید معلومات حاصل کرنی ہوگی۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم تخلیق میں کچھ نیا دریافت کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میں یہاں ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ عیسائی دنیا میں ایسٹر کے موقع پر والدین گھر یا باغ میں مختلف جگہوں پر اپنے بچوں کے لیے کچھ تحائف چھپاتے ہیں۔ جب بھی انہیں کوئی تحفہ ملتا ہے وہ خوشی سے چلاتے ہیں، مجھے یہ مل گیا۔ لیکن جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے والدین ہی تھے جنہوں نے محبت کی خاطر انہیں چھپا رکھا تھا۔ پس جو بھی دماغ دریافت کرے گا وہ خدا کی حیرت انگیز فضل کی وجہ سے ہے۔ محبت کے خدا نے ہمارے دماغ میں ایسی صلاحیت ڈال دی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ مزید تفصیلات تلاش کرتا ہے کہ خدا نے اس مخلوق کو کیسے بنایا۔ یہ سب مخلوق میں چھپے ہوئے تحائف ہیں۔ وہ کوئی نئی چیز نہیں جو ہم دریافت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آئنسٹائن نے
تخلیق کے جتنے زیادہ راز دریافت کیے اتنی ہی اس کے دماغ کی صلاحیت ختم ہوتی گئی۔ اپنی زندگی کے آخر میں اس نے دماغ کی منزل کو چھوڑ دیا اور خدا سے دعا کی، اے خدا براہ کرم مجھے یہ بتا کہ تو نے کس طرح مخلوق اور ہر چیز کو تفصیل سے پیدا کیا۔ بلا شبہ خدا کو اس کے الہی علم میں چیلنج کرنا انسانی زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ ایک بار محمد نے خدا سے پوچھا، اے خدا میرے علم میں اضافہ فرما۔ جب خدا نے اس کی روحانی زندگی میں علم میں اضافہ کیا تو محمد غمگین ہوا اور پشیمان ہوا کہ اس نے خدا سے ایسی چیز مانگی تھی۔ جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ روحانی زندگی دل کی زندگی ہے۔ جب دل خود کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے اور خدا کے الہی رازوں کی آرزو کے ساتھ تلاش کرتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد دماغ بے اثر ہو جاتا ہے اور خود کو طالب علم کے طور پر دل کی پیروی کرنے کے لیے ایڈجسٹ کرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ دل روحانی زندگی سے ہم آہنگ ہو جائے اور ایک مطلق شے بن جائے، اسے شعور اور ضمیر میں بڑھنا پڑتا ہے۔ ترقی کے یہ دو مختلف عمل یونیورسٹی کے 2 سیمسٹروں کی طرح ہیں۔ اب میں ان 2 ترقی کے عمل کے بارے میں بات کروں گا۔ دماغ کی جنگلی فطرت میں سے ایک جاسوسی فطرت ہے۔ یہ بہت خطرناک ہے۔ اگر ہم اس جاسوسی فطرت سے روحانی زندگی کا مشاہدہ کرنا شروع کریں، یہ اپنا کنٹرول کھو سکتا ہے یا موت کے بعد کی زندگی کا مشاہدہ کر کے دل کو الجھا سکتا ہے۔ اب وقت یہ بدل سکتا ہے جیسے لوسیفر ابلیس میں بدل گیا۔ اس لیے سیمسٹر کے حساب سے سیمسٹر پڑھنا اور آسمانی رہنمائی کی مدد سے انسان کی نشو و نما میں 6 مراحل کی وضاحت کرنا بہت ضروری ہے۔ ہر طالب علم کو وکیل، ڈاکٹر، استاد، معمار وغیرہ بننے کے لیے انٹرمیڈیٹ یا فائنل امتحان دینے سے پہلے کچھ خاص سیمسٹر سے گزرنا پڑتا ہے۔ ضمیر اور شعور کے سیمسٹرز میں ہم سیکھیں گے کہ پالتو کتے کی طرح دماغ کو کیسے پیچھے رکھنا ہے۔ ایک بار جب ہم روحانی دنیا کے تمام 6 مراحل سے گزرتے ہیں، جسم، دماغ، ضمیر، شعور، دل اور روح جیسے 6 سیمسٹرز کے ذریعے ہم اپنے آپ کو آخری امتحان کے اہل بنا سکتے ہیں۔ روحانی زندگی میں ہمارا سفر اور مشاہدات کس حد تک طے پا سکتے ہیں، ان کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہم نے اپنی پڑھائی کتنی اچھی کی۔ جسم، دماغ، ضمیر، شعور، دل اور روح 6 آلات ہیں۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جو خدا کے ساتھ ہماری مزید روحانی نشو و نما کے لیے بالکل کام کرتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہر آلہ اپنے دائرے میں رہے اور کسی دوسرے آلے میں مداخلت یا غلبہ نہ کرے۔ جب تک ہر آلے کو جنتوں سے یا خدا کی طرف سے مکمل روشنی نہیں ملتی، یہ صحیح طریقے سے کام کرنے کے قابل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اندھیرے میں آپ مشکل سے دیکھ سکتے ہیں جب کوئی بڑی چیز گرتی ہے، لیکن جب سوئی نیچے گرتی ہے تو آپ اسے نہیں دیکھ سکتے۔ اس طرح جب دماغ روشنی اور اندھیرے میں گھل مل جاتا ہے تو وہ ایڈجسٹ نہیں کر سکتا اور جو معلومات یہ آپ کو دیتا ہے وہ نسبتی ہے۔ ایک بار جب دماغ الجھ جائے اور منفی انداز میں ہو جائے تو یہ آپ کو روحانی زندگی سے بالکل دور لے جا سکتا ہے، یہاں تک کہ یہ آپ کو ملحد بنا سکتا ہے اور یہ کہ آپ خدا کے خلاف ہیں۔ بالکل ایسا ہی کارل مارکس، ڈارون اور بہت سے دوسرے ذہن کے دماغوں کے ساتھ ہوا جو اپنے دماغ کی صلاحیت پر بھروسہ کر رہے تھے۔ اپنے روحانی مشاہدات اور
تجربات کی وجہ سے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ پورا اشتراکی نظریہ 5 ضروری چیزوں کے بارے میں ہے۔ نمبر 1، یہ خدا کا انکار ہے۔ نمبر 2، انسان ماحول کی پیداوار ہے۔ نمبر 3، انسان خوشی تک پہنچ سکتا ہے اگر ماحول میں سب کو برابر کے حقوق مل جائیں۔ مادیت پسند دنیا۔ نمبر 4، تخلیق حادثاتی طور پر آئی۔ اس کا مطلب ہے کہ اندھے قوانین، بلائنڈ لاز، ہمیشہ صحیح سمت میں کام کرتے ہیں۔ نوٹ: یہ ناممکن ہے کہ اندھے قوانین ہمیشہ درست سمت میں کام کریں۔ ہمارے تجربات بتاتے ہیں کہ جب 2 چیزیں حادثاتی طور پر اکٹھی ہو جاتی ہیں تو اس سے کوئی خاص نتیجہ نہیں نکلتا، بلکہ مزید حادثاتی چیزیں رونما ہوتی ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جب 2 کاروں کا حادثہ ہوا ہو تو کوئی نئی گاڑی یا نیا ماڈل سامنے آیا ہو۔ نمبر 5، مادی خوشی لوگوں کو مطمئن کر سکتی ہے، لیکن یہ ایک اور موضوع ہے اور میں اس کے اندر اتنی گہرائی سے نہیں جانا چاہتا۔ یورپ میں کھانے پینے کے ساتھ ساتھ کافی مادی چیزیں بھی ہیں۔ نہ صرف میں نے اس کا مشاہدہ کیا ہے بلکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو لوگ اس مادیت پسند میراتھن میں دولت کی تلاش میں حصہ لیتے ہیں، پیشے میں کیریئر، پہچان وغیرہ جل جاتے ہیں یا برن آؤٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، خالی اور مایوسی کا شکار ہوتے ہیں، خالی پن اور مایوسی کا شکار ہوتے ہیں، اور دماغی طور پر اتنے بیمار ہو جاتے ہیں کہ بدترین صورت میں وہ خود کو مار دینا چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہ دولت مند لوگ بھی جو مشہور ہیں، جن کے پاس سب کچھ ہے، جو دوسرے لوگ صرف خواب ہی دیکھتے ہیں، تباہی کے اس بھنور سے بچنے کے لیے خود کو مارنے کے سوا کوئی چارہ نظر نہیں آتا۔ مادہ دائمی خوشی حاصل کرنے کے لیے قرارداد نہیں ہے۔ کوئی صرف پوچھ سکتا ہے، میرے پاس دنیا کا سامان کیوں نہیں ہے، دوسرے امیر کیوں ہیں لیکن میں نہیں۔ اب آخر میں یورپی لوگ اپنے دماغ سے آہنی دیوار سے ٹکرا رہے ہیں۔ یہ آہستہ آہستہ روحانیت کی طرف واپس آ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جسم کے اندر ایک ایسی چیز ہے جو مادی اور ظاہری خوراک سے نہیں بلکہ روحانی غذا سے سیر ہوتی ہے۔ کوئی بھی کامل پیدا نہیں ہوتا۔ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ عیسیٰ یا بدھا بغیر گناہ کے پیدا ہوئے تھے۔ ان سب کو روحانی نشوونما کے مختلف عمل سے گزرنا پڑا اور اب وہ بھی روحانی دنیا میں بڑھ رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ میں روحانی ترقی کے مختلف عملوں سے گزرا اور میں اب بھی بڑھ رہا ہوں۔ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا، روحانی ترقی کے عمل میں سب سے نازک اور خطرناک نقطہ اس وقت آتا ہے جب دماغ چیزوں کو جاسوس کی طرح دیکھتا ہے۔ خاص طور پر روشنی جو دل سے پیدا ہوتی ہے، آہستہ آہستہ روح اور دماغ سے نکل رہی ہے۔ اس کے بعد روحانی زندگی میں دماغ جو کچھ بھی دیکھتا ہے وہ غلط نتیجے پر پہنچتا ہے۔ ایک بار جب دماغ غلط نتائج پر چکر لگانے لگتا ہے تو اس کے گرد بہت سے سیاہ حلقے بن جاتے ہیں۔ یہ انسانی زندگی کی مزید روحانی نشوونما کے عمل کو بھی روکتا ہے۔ جسم اور دماغ کی کمزوری میں سے ایک یہ ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو مادیت پسندانہ نقطہ نظر کے مطابق ڈھال لیتے ہیں تو مادہ پرستانہ میراتھن کو کوئی چیز انہیں مطمئن نہیں کر سکتی۔ آخرکار روحانی نشوونما کے دوسرے تمام آلات زنگ آلودہ ہو جاتے ہیں اور ہم بڑے ناشکرے لوگ بن جاتے ہیں۔ چلیں ہماری روح
جسے دیکھا بھی جا سکتا ہے دماغ کی حالت میں گم ہو جاتا ہے۔ فردوس اور جنتوں کے عجائبات اور فن تعمیر کا مشاہدہ کرنا یہ ہماری روحانی ترقی کو محدود کر سکتا ہے اور ہمیں روحانی دنیا میں مسلسل سفر کرنے سے روک سکتا ہے۔ جنتوں کے فن تعمیر اور عجائبات زمینی پرکشش مقامات سے بے شمار گنا زیادہ زبردست ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فرشتے کسی بھی روح کو داخل نہیں ہونے دیتے جب تک کہ وہ روحانی زندگی کے مطابق نہ ہو جائے، یہ خود کو مادیت پسندانہ مراٹھن سے نسبتاً آزاد نہ کر لیا جائے۔ فردوس میں خربوں خربوں جہان ہیں اور وہاں میں نے ارواح کا زوال بھی دیکھا ہے۔ خدا کے بغیر مادیت پسند خواہشات ایسی تباہی کو دعوت دیتی ہیں جہاں آپ واقعی اپنا اندرونی سکون کھو دیتے ہیں، اور اس میراتھن کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ میں نے جنتوں کے جہاں دیکھے ہیں جہاں مخلوقات کی روشنی بہت زیادہ ہے۔ انبیاء وہاں پناہ لینے کے لیے داخل ہوتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے اکثر مزید بڑھ کر وہیں آباد نہیں ہونا چاہتے ہیں۔ یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جب بہت سے خیالات منفی حلقے بناتے ہیں جو خدا کے بارے میں متضاد سوالات کا باعث بنتے ہیں۔ یہ ہر ایک کے لیے بہت خطرناک ہے جس کے پاس روشنی ہے، کیونکہ آسمان کا مشاہدہ آپ کو ہمیشہ بڑھنے میں مدد نہیں دیتا، وہ آپ کو الجھا سکتے ہیں جب آپ خدا کے ساتھ اپنی صوفیانہ محبت کی بنیاد کھو دیتے ہیں۔ آپ اس کا موازنہ اس سے کر سکتے ہیں، جب تک پانی چلتا ہے صاف ہے، لیکن جیسے ہی یہ بہنا بند ہو جاتا ہے اس سے بدبو آنے لگتی ہے اور گندا ہو جاتا ہے۔ جنتیں وہ جگہیں ہونی چاہیے جہاں پانی اوپر اٹھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جن لوگوں کے پاس روشنی ہے انہیں بغیر کسی شک کے مسلسل روحانی طور پر بڑھنا چاہیے، یہاں تک کہ ترقی کے عمل میں انہیں جواب نہیں بھی ملتا۔ بہت عرصہ پہلے خدا نے مجھ سے پوچھا، تم صوفی نسب سے آئے ہو۔ انہوں نے سچائی کی پیروی کی اور اپنے مذہب، روایت اور ثقافت کو پیچھے چھوڑ دیا۔ تمہارا کیا ہوگا اگر ایک دن سچائی تمہاری مدد نہ کر سکی اور تم الجھن میں پڑ جاتے ہو، کیونکہ بہت سے سوالات تمہاری سوچ میں پڑ جاتے ہیں؟ میں نے جواب دیا، اس دن میں سچائی کو پیچھے چھوڑ دوں گا، صرف تجھے تلاش کروں گا اور تیری محبت سے چمٹے رہوں گا۔ میں عاجز رہوں گا اور تجھ سے دعا کروں گا، لہٰذا تو ایک دن براہ راست میرا ہاتھ تھام لے اور مجھے دوبارہ زندہ کر دے، لہٰذا میں ایسی غلطی دوبارہ نہ کروں۔ آسمانی والدین نے مجھ سے کہا، جب تک تمہاری صوفیانہ محبت میرے ساتھ رہے گی تمہارا زوال نہیں ہوگا۔ یہ تبھی ہو سکتا ہے جب تمہاری محبت کسی قسم کی توقعات اور شرائط سے پاک ہو۔ اس طرح آپ کو خدا کی محبت وراثت میں ملی ہے اور آپ اپنی محبت کو ہمیشہ خدا کی خاطر دیتے ہیں، اور جو کچھ آپ نے دیا ہے اسے بھول جاتے ہیں۔ پھر آپ خدا کی فطرت کے وارث ہوتے ہیں اور اپنی لازوال محبت دیتے ہیں۔ خدا کی خاطر اور جو کچھ آپ نے دیا ہے اسے بھول جاؤ۔ ہمارا آسمانی والدین بالکل یہی کرتا ہے، وہ مسلسل دیتا ہے اور دیتا ہے، حتیٰ کہ انسان بھی اس کی قدر نہیں کرتے اور شکر گزار نہیں ہوتے۔ یہ ان کے لیے قیامت اور آخری دن ہوگا۔ یہ قانون ابدی زندگی میں بھی موجود ہے۔ فردوس اور جنتوں کا خوبصورت ماحول وہ جگہیں ہیں جہاں آپ کو تخلیق کے مقصد کو پورا کرنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ ماحول آپ کو بڑھنے میں مدد دے سکتا ہے جب آپ عاجز ہوں اور آپ کو خدا کے ساتھ رہنے کی شدید خواہش ہو، ورنہ یہ حسین ماحول آپ کے لیے قید خانہ بن جاتا ہے اور زوال واقع ہو جاتا ہے۔ ناشکری، غرور اور منفیت ایسی بیماریاں ہیں جو آپ کے روحانی سفر میں زیادہ سے زیادہ بیماریوں کا دروازہ کھول دیتی ہیں، لہٰذا روح فردوس میں نہیں رہ سکتی اور روشنی چلی جائے گی۔ ایسی مثالیں ہم زمین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، جب ایک دماغی انسان کا دماغ ضدی
اور مغرور ہو جاتا ہے، اس کا علم اور ذہانت اسے غلط نتیجے پر لے جاتے ہیں اور زوال واقع ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی ٹرین پٹڑی سے اتر جائے۔ میں یہاں ایک معروف سائنسدان کی مثال لینا چاہتا ہوں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم ڈارون کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا ہیکل کے بارے میں، کیونکہ دونوں کے نظریات ایک ہیں۔ ہیکل یہ کہتا ہے کہ کہتے ہوئے اتنا مغرور ہو گیا کہ اگر ہم تمام کیمیائی عناصر جن کی ہمیں ضرورت ہے، مختلف مالیکیولز، ایٹم اور ہوا اور پانی میں چھپے ہوئے عناصر لے لیں اور کافی وقت ہو تو ہم انسانوں کو تخلیق کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ ان کے اس نظریے میں کہا گیا ہے کہ ذاتی خدا نے ایک سوچنے والے غیر مادی وجود کے طور پر دنیا کو ایک ہی وقت میں کسی بھی چیز سے پیدا نہیں کیا ہے، بالکل غیر معقول اور بنیادی طور پر بے معنی ہے۔ ڈارون اور ہیکل کے طور پر تمام سائنسدان اپنی ضدی اور مغرور فطرت کو نمایاں کرنے تک پہنچے، لیکن اول تو ایسا دماغ اپنی لاعلمی میں بھول گیا کہ انسان پہلے سے موجود ہے۔ یہ اب بھی اس کے لیے خدا پر ایمان لانے کے لیے کافی نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ کوئی اس دماغ کو 1000 سال کا وقت دے اور تمام مطلوبہ عناصر دے کہ ان میں سے کوئی ایک مشہور سائنسدان ایک انسان بنا سکے گا۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ انسان حادثاتی طور پر پیدا ہوا ہے، وہ بہت فخر سے کہے گا میں نے اس انسان کو پیدا کیا ہے، میں اپنے دماغ کی وجہ سے اسے تخلیق کرنے میں کامیاب ہوا۔ ایسی خوبصورت تخلیق موجود ہے اور بہت سے انسان زندہ ہیں، اس کے باوجود ان کے دماغوں میں یہ منفی سوچ لا علاج مرض کی طرح بس گئی ہے کہ تخلیق کا عمل حادثاتی طور پر ہوا، یہ خدا کی مخلوق کے خلاف تعصب ہے۔ انہیں یہ دماغ خدا سے ملا اور اب وہ اس کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ اس سے بہت صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اگر دماغ روحانی پہلو سے مطابقت نہیں رکھتا تو وہ تخلیق کی ہر چیز کو دریافت کرنا چاہتا ہے اور آخر میں خدا کی ضرورت کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ ایک مشہور سائنسدان وائی ٹیکر چیمبرز کی ایک بہت ہی حیرت انگیز کہانی ہے۔ اس دن اس کی بیٹی اس کے گھر کے پچھواڑے میں کھیل رہی تھی۔ چند لمحے اس کے کان کو دیکھنے کے بعد اس کا دماغ مثبت انداز میں سوچنے لگا۔ اس کے دماغ میں خیال آیا کہ ایسا پیچیدہ کان حادثاتی طور پر نہیں بن سکتا، یقینی طور پر کوئی تھا جس کے پاس اس کان کو بنانے کا منصوبہ تھا، اس لیے وہ کان وجود میں آئے جو انسان سن سکے۔ اس کے خیالات مزید آگے بڑھے اور اس نے نتیجہ اخذ کیا۔ اگر میں مانتا ہوں کہ کوئی خالق ہے جس نے اس کان کو تخلیق کیا ہے، تو مجھے یہ سمجھنا ہوگا کہ اس نے انسانوں کو بھی تخلیق کیا ہے، جس کی ساخت اور جسم کا نظام بہت پیچیدہ ہے۔ مجھے یہ ماننا پڑے گا کہ پوری مخلوق کا ایک خالق ہے اور اس کی ذہانت عام دماغ سے بہت آگے ہے۔ نتیجے کے طور پر مجھے خدا کو ہر چیز کا خالق ماننا ہے، لیکن اس کا دماغ اس نتیجے کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے اس نے ان خیالات کو رد کر دیا۔ تاہم یہ احساس اس کے لیے اتنا اہم تھا یہاں تک کہ وہ اس سے واقف نہیں تھا۔ لاشعوری طور پر اس نے ایک کتاب میں اس کا ذکر کیا۔ اگر ہم اس تخلیق کا مشاہدہ کریں تو ہمیں بہت سے حقائق ملیں گے کہ یہ بالکل کام کر رہی ہے اور مطلق قوانین کی طرف سے۔ قدرتی قوانین کی اتنی مطابقتیں ہیں
کہ یہ بہت سے سائنسدانوں کے دماغ کو اڑا سکتی ہے۔ آخر کار آئنسٹائن کو بھی اپنے تمام مطالعے کے بعد خدا سے کہنا پڑا، میں تجھ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تو نے اس تخلیق کو کیسے بنایا۔ آئنسٹائن نے اپنے دماغ کو مثبت انداز میں استعمال کیا اور کسی بھی دوسرے انسان سے زیادہ، اس لیے وہ منفرد چیزیں دریافت کر سکا۔ جب سائنسدان غلط پیروں پر کھڑے ہو کر غلط محرک سے تخلیق کریں گے تو یقیناً نتیجہ ان کی خواہش کے مطابق ہی نکلے گا۔ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اندھے مادی قانون بلائنڈ لا تحقیق کو صحیح سمت میں کام کرنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ میرے لیے ایک روحانی بینا شخص کے طور پر یہ ان سائنسدانوں کے لیے براہ راست دعوت ہے کہ وہ دماغی ہسپتال میں اپنے دماغ کی جانچ کریں۔ سائنسی تحقیق میں ہمارا دماغ ہی ہمیں بتا سکتا ہے کہ تخلیق میں اس کی نوعیت کو پہچاننے کے لیے نسبتاً کیا ہو رہا ہے، لیکن یہ ہمیں جواب نہیں دے سکتا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ مستقبل میں ہم تخلیق میں مزید بہت سی چیزیں دریافت کرنے کے قابل ہو جائیں گے، لیکن ہم صرف حقائق کو دریافت کر سکتے ہیں اور فنکشن کے بارے میں متعلقہ وضاحتیں دے سکتے ہیں۔ یہ جاننے کے لیے کہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، ہمیں روحانی سفر کی طرف واپس آنا ہوگا۔ ہر روحانی سفر خدا کے بغیر ادھورا ہے۔ اگر آپ خدا کو جاننے کی آرزو کے بغیر اپنے روحانی سفر کا آغاز کرتے ہیں تو آپ کا سفر نہ صرف مختصر ہوگا بلکہ یہ آپ کو تباہی کی طرف لے جائے گا، جس کے نتیجے میں آپ پہلے سے زیادہ ملحد ہو جائیں گے۔ آپ غلط نتیجہ یا وہم پر پہنچتے ہیں کہ خدا کے بغیر صرف الوہیت موجود ہے۔ سب سے پہلے ہمارے دماغ کو خدا کی سمت میں مثبت طور پر ایڈجسٹ کرنا ہے کہ تخلیق ایک حقیقت ہے، لیکن اسے سمجھنے کے لیے ہمیں مزید وضاحت کی ضرورت ہے۔ تخلیق اور مطالعے سے ہمارا دماغ ہی ہمیں اس کی ساخت بتا سکتا ہے۔ جیسا کہ میں نے اوپر ذکر کیا، مستقبل میں ہم تخلیق کی مزید تفصیلات تلاش کریں گے، لیکن ہم صرف ساخت کے بارے میں مزید وضاحتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی سائنسدان یا ذہین انسان، دماغی انسان اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا کہ تخلیق کیوں ہے۔ موجودہ یا مستقبل میں کوئی بھی ذہین دماغ صرف سطحی طور پر سمندر کی سطح جیسی تخلیق کی ساخت پر تحقیق کر سکتا ہے۔ اس قسم کے مقاصد کے ساتھ وہ اپنی زندگی کا خاتمہ کرتے ہیں۔ وہ صرف سمندر کی جھاگ کو جانتے ہیں جو سطح پر لہروں کے اوپر بہتی ہے، لیکن وہ نہیں جانتے کہ سمندر کی تہہ میں کیا ہو رہا ہے اور نیچے کون سے ہیرے ہیں۔ اب ہیروں کو ہم اپنے روحانی سفر کے مشاہدات اور تجربات کے ذریعے ہی دریافت کر سکتے ہیں۔ اس سفر میں ہمیں یہ احساس ہوگا کہ یہی روحانی مشاہدات اور تجربات ہی ہمارے لیے حقیقی ہیرے، واحد قیمتی خزانہ ہیں۔ میں مندرجہ ذیل جملوں کے ساتھ دماغ کے مرحلے کے موضوع کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ روحانی دنیا میں مذہبی جہانوں کی روحانی نشوونما بہت پسماندہ ہے، کیونکہ اہل ایمان کے روحانی مشاہدات اور تجربات زمین پر بہت محدود تھے۔ ان کی ترقی کیسے ہو سکتی ہے جبکہ ان کے بہت سے انبیاء یہ سمجھتے تھے کہ وہ فرشتوں کے جہانوں میں داخل ہو کر بلندی تک پہنچے ہیں۔ اپنے دماغ کے ذریعے انہوں نے ان کی مزید نشو و نما کو روک دیا، یہ نہ جانتے ہوئے کہ خدا نے مختلف مخلوقات کو بے شمار مزید تخلیق کی۔ ایک بار جب
خدا نے میرا ہاتھ پکڑا تو میں ان تمام مختلف مخلوقات کا مشاہدہ کرنے کے قابل ہو گیا جو اس نے فرشتوں کے بعد تخلیقات کیں، یہاں تک کہ اس نے مجھے پہلی مخلوقات سے متعارف کروایا جنہیں اس نے بنایا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، سب سے پہلے میں نے ان 19 مخلوقات کو پیدا کیا، وہ مجھ سے ملتے جلتے ہیں، تاہم میں بھی ان کا خدا ہوں، میں ان کا بھی خدا ہوں۔ الہی علم حاصل کرنے کے لیے جو ان کے پاس ہے، آپ کو ایک ابدی وقت درکار ہوگا۔ اپنی محبت کی خاص بات کے طور پر اس نے مجھ سے کہا، میں تمہیں ان پر اختیار دیتا ہوں۔ خدا نے مجھے ان 19 مخلوقات پر اختیار کیوں دیا؟ جواب بہت آسان ہے۔ وہ شخص جو خدا کے لیے اپنی محبت میں خدا کی حقیقی قدر کو جان لے گا اور جس کی سب سے زیادہ اندرونی آواز اپنے دل کی گہرائیوں سے پکارتی ہے کہ آسمانی والدین اس کی پہلی اور آخری محبت ہے، وہ کبھی بھی فردوس یا جنتوں کا شہری نہیں بن سکتا۔ بالا جنتوں کی مخلوقات مقناطیسی طور پر اس شخص کی طرف کھنچتے جاتے ہیں کہ وہ اس کی پیروی کریں اور اس کے پیچھے بھاگیں، لیکن وہ تمام بلند ترین جنتوں میں عجیب محسوس کرتا ہے۔ سب سے ذہین بھی، انتہائی ذہین دماغ بھی اپنے آپ کو اور اپنی منفرد صلاحیت کو اس تخلیق کے رازوں میں کھو دیتا ہے، لیکن کل تخلیق اپنے آپ کو اس انسان میں کھو دے گی جس نے خدا کی اصل قدر کو جان لیا ہے۔ بے شک فردوس اور جنتوں میں حیرت انگیز اور خوبصورت جہان ہیں، کچھ عدل، صبر، عاجزی، بہادری وغیرہ کے جہان ہیں، لیکن خدا کی محبت سب سے بالا تر ہے۔ اگرچہ فردوس اور جنتوں کے تمام جہان سب سے خوبصورت جگہیں ہیں، لیکن کیا خدا کی صوفیانہ محبت ایسی موجود ہے جو ان تمام جہانوں سے بہت بالا تر ہے؟ یہ الہی راز صرف وہی شخص دریافت کر سکتا ہے جس نے اپنی محبت کے سفر میں خدا کی حقیقی قدر کو جان لیا۔ شعور، کانشیسنس۔ شعور کی تعریف کیا ہے؟ بنی نوع انسان جانوروں سے مختلف ہیں کیونکہ وہ شعور رکھتے ہیں۔ انسان غیر شعوری طور پر جانوروں کی طرح کام کر سکتا ہے، لیکن جانور کبھی بھی انسان کی نشو و نما کے مرحلے تک نہیں پہنچ سکتے اور نہ ہی وہ شعور حاصل کر سکتے ہیں۔ جانور انسانوں کی طرح سانس لیتے ہیں، لیکن شعور انسان اور حیوان میں فرق کرتا ہے۔ انسان باخبر ہے اور اپنے اعمال کی ذمہ داری لیتا ہے۔ وہ تشدد اور امن، اچھائی اور برائی اور اچھے اور برے اعمال کے درمیان میں فرق کر سکتا ہے۔ انسان کل کے لیے جینا پسند کرتا ہے، تخلیق کے ہر موضوع کا مطالعہ کرتا ہے، خواب اور ہمیشہ زندہ رہنے کی امنگ رکھتا ہے۔ یہ تمام حقائق انسانوں کو جانور سے ممتاز کرتے ہیں۔ جب انسان اس سوال کا جواب تلاش کرتا ہے کہ یہ تخلیق کیسے اور کیوں پیدا ہوئی، تو وہ اپنے دماغ اور شعور کی صلاحیتوں کو فروغ دیتا ہے اور اپنے ماحول کا ادراک کرتا ہے۔ ڈارون یا دوسرے سائنسدانوں کا نظریہ ارتقاء کے بعض حصے نسبتاً درست ہیں، لیکن ان کا نتیجہ غلط ہے۔ زندگی کا آغاز ایک خلیے سے ہوا اور انسانی جسم میں بہت سے ارتقائی عمل تھے، تاہم خدا کا انسان اور جانور کی بادشاہت کے بارے میں بہت واضح تصور تھا۔ دماغ 24 گھنٹے مختلف سوچوں اور منصوبوں میں سرگرم رہنا پسند کرتا ہے۔ دماغ ایک ایسا آلہ ہے جو کبھی نہیں تھکتا۔ جب
دماغ بڑھتا ہے اور شعور کی حالت کی پیروی کرتا ہے تو دماغ کی مصروف سرگرمیاں پرامن جھیل میں آبشار کی طرح گرتی ہیں۔ شعور دماغ کو تخلیق کے خوبصورت ماحول کے بارے میں مثبیت اور آگاہی فراہم کرتا ہے۔ جب شعور زمین کے ساتھ مل کر بڑھتا ہے تو اس سے پہلی بار سکون ملتا ہے۔ اب دماغ تخلیق کو ملٹی فنکشنل سسٹم کے طور پر دیکھنا شروع کرتا ہے اور نہ صرف یہ پوچھتا ہے کہ اسے کیسے بنایا گیا بلکہ یہ کیوں بنایا گیا۔ میری کتاب جس کا نام ہے خدا ایک دکھائی دینے والا خدا ہے جو انسانیت پر ایک مرئی خدا کے طور پر ظاہر ہوتا ہے، میں نے وضاحت کی ہے اس کتاب میں کہ جب خدا نے شعور حاصل کیا تو اس نے چیزوں کو ترتیب دینا شروع کیا۔ اب وہ خود کو تنہا اور خالی محسوس کرنے کی حالت میں نہیں تھا، اب خدا اکیلا تھا۔ جب آپ اکیلے ہوتے ہیں تو آپ کو سکون حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے اور مشاہدے کی اس حالت میں آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ کیا دے سکتے ہیں، لیکن جب آپ تنہا محسوس کرتے ہیں تو آپ کسی پر انحصار کرتے ہیں۔ اکیلے ہونے کی حالت میں آپ دیتے ہیں اور اسی حالت میں جہاں آپ تنہائی محسوس کرتے ہیں، جب آپ خالی پن کی حالت میں ہوتے ہیں تو آپ ساتھی کے لیے ترستے ہیں، اور جب آپ کو ساتھی مل جاتا ہے تو یہ آپ کی تکمیل کا باعث بن جاتا ہے۔ تنہا ہونے کی حالت میں آپ تخلیق کا مقصد پورا کرتے ہیں اور اسے پورا کرنے کے لیے اپنا پرامن وقت لگاتے ہیں۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں آپ دماغ کی حالت میں تحقیق کرتے ہیں کہ یہ تخلیق کیسے ہوئی، اور شعور کی حالت میں آپ کی اندرونی آواز پوچھ رہی ہے کہ یہ تخلیق کیوں پیدا ہوئی۔ شعور آپ کو روحانی سفر کی سمت میں لے جاتا ہے۔ شعور کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ مادیت پسند دماغ کے مصروف شیڈول کو پیچھے چھوڑنا چاہتا ہے اور دماغ کو اپنے خیالات کو روحانی سمت میں تبدیل کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اب دماغ تخلیق کو دوسری آنکھوں سے دیکھتا ہے اور مثبت ہو جاتا ہے۔ یہ خالق سے ایسے ہی پوچھنا ہے جیسے کوئی جو ایک خوبصورت پینٹنگ دیکھتا ہے اور جاننا چاہتا ہے کہ مصور کون ہے۔ ہوش کی حالت میں انسان کو فطرت کے پورے خوبصورت ماحول سے، اس کے بلند و بالا پہاڑوں، گہرے سبز جنگلات، لامتناہی وادیاں وغیرہ کا علم ہو جاتا ہے اور خالق کو جاننے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ یہ شخص مخلوق کی پوری حقیقت کو جاننا چاہتا ہے۔ شعور کی اپنی بیداری میں ایک منفرد قدر ہے کہ وہ مسلسل بڑھتا ہے اور آزادی کے حقیقی ذائقے میں جینا چاہتا ہے۔ یہ شعور انسان کی دنیاوی پریشانیوں کو پیچھے چھوڑنے پر مجبور کرتا ہے اور وہ مادی دنیا کی زنجیروں سے آزاد ہونا چاہتا ہے۔ یہ اسے سوالات کے صحیح جوابات تک بھی لاتا ہے، جیسے میں کہاں سے آیا ہوں، میں یہاں کیوں ہوں، کیا موت کے بعد زندگی جاری رہتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی میں میرا کیا ہوگا۔ یہ سارے سوالات اس شخص کے اندر ایک پرسکون دھارا بن کر اپنے اصلی گھر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آپ اس کی روحانی صورتحال کا موازنہ ان بادلوں سے کر سکتے ہیں جو آسمان پر سکون سے حرکت کر رہے ہیں اور اس کے خیالات کو دور لے جا رہے ہیں، یا ان لہروں سے جو ساحل کو چھونا چاہتی ہیں۔ اب وہ چیزوں کو دوسری آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اس سے پہلے اس نے ہر چیز کو دنیاوی اور مادی آنکھوں سے دیکھا، اور اب وہ تخلیق کے رنگ و جمال کو ہی نہیں بلکہ محبت کے رنگ کو بھی دیکھتا ہے۔ یہ تخلیق اسے محبت کے امن اور خوبصورتی میں اس کے ساتھ ایک ہونے کی دعوت دیتی ہے۔ جب ایسا شخص اس مرحلے میں پہنچتا ہے تو یہ خدا کے کمال کی وجہ سے ہوتا ہے، نہ کہ اس کی اپنی ہوشیاری یا پیشہ ورانہ طریقے کی وجہ سے۔
یہاں کہاوت پریکٹس کامل بناتی ہے، جگہ سے باہر ہے۔ آپ اس مرحلے تک پہنچتے ہیں جب دماغ غیر جانبدار ہو جاتا ہے اور شعور کی طرف جاتا ہے۔ شعور سبجیکٹ بن جاتا ہے اور دماغ کے اندر سکون کا احساس ہوتا ہے۔ انسان فطرت سے یکجا ہو جاتا ہے اور تخلیق کے مقصد میں حاضر ہونا اور اپنے خالق کی قدر کو پہچاننا چاہتا ہے۔ اس مرحلے تک پہنچنے کی صحیح کلید اپنے خالق کا شکر ادا کرنا ہے، ورنہ ایسا ہو سکتا ہے کہ دماغ اسے دوبارہ مصروف مادی دنیا کی طرف کھینچ لے۔ یقیناً یہ روحانی ترقی کے زوال کا باعث بن سکتا ہے۔ ایک بار جب اس شخص کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ ارد گرد کی ساری تخلیق اس کے اور تمام بنی ہوئی انسان کے لیے خدا کی مہربانی کی وجہ سے ہے، وہ مزید روحانی جوابات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ مرحلہ بہت حساس ہے اور یہ زوال کے خطرے سے اس وقت نکل سکتا ہے جب شعور ضمیر کی پیروی کرے۔ ضمیر کا اگلا مرحلہ خدا کے بارے میں مزید جاننے کے لیے سچائی کا مرحلہ ہے۔ اب کوئی سچائی کی منزل تک نہیں پہنچتا۔ اگر کوئی سچائی کی منزل تک نہیں پہنچتا تو اس کا شعور توازن میں نہیں ہے۔ اس غیر متوازن صورتحال میں دماغ فائدہ اٹھا کر شعور کی پرامن حالت کو پریشان کن حالت میں بدل سکتا ہے۔ شعور کے مرحلے میں خدا کی سچائی کی طرف 1000 قدم اٹھانے کی چابی امن ہے، لیکن ایک قدم پیچھے ہٹنا روحانی ترقی کو بہت نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگلے مرحلے میں داخل ہونے کے لیے اسے بہت سے موڑ کی ضرورت ہے۔